اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دنیا 6 دن میں بنی ہے تو کون سے 6 دن؟ دنیاوی 6 دن یا اللہ کے ہاں؟ جی دنیاوی 6 دن تو ظاہر اس وقت نہیں تھے، اس سے مراد جو ہے وہ اللہ کے ہاں جو 6 دن کی گنتی ہے۔ اب وہ کتنی ہے؟ ایک تو قرآن کے اندر آئی ہے کہ 1000 سال کے برابر ایک دن ہوتا ہے، اور قیامت کا دن 50,000 سال کا بتایا گیا۔ اس کے اوپر میں کافی دفعہ سورہ ہود کی تفسیر میں بولا، اور کئی ایک مواقع کے اوپر میں نے ان آیات کو کور کیا کہ یہ a long period of time ہے اللہ کے ہاں، جس کی تفصیلات ہمیں نہیں بتائی گئی۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ آنے واحد کے اندر اس کائنات جیسی کروڑوں کائناتیں بنا دے، لیکن ایک ول آف گاڈ بھی ہے نا، اللہ کی مرضی۔ وہ یہ ہے کہ دیکھیں سیکنڈز کے اندر بیکٹیریاز اور وائرسز ڈیوائیڈ ہوتے ہیں۔ مرغی کا چوزا 22 دن کے اندر انڈے سے نکلتا ہے، ہاتھی کے بچے کو 22 مہینے لگ جاتے ہیں، انسان کے بچے کو 9 مہینے لگتے ہیں۔ یہ مختلف ٹائم پیریڈز اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاں مقرر کیے ہیں۔ جو اللہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں بیکٹیریا سیکنڈز میں بنا سکتا ہے، اس کے لیے انسان بھی سیکنڈز میں بنانا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے اس کے ذریعے آزمائش کا معاملہ اور دنیا میں اسباب کے ساتھ چیزوں کو جوڑا ہوا ہے، اس اعتبار سے یہ پورے کا پورا سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کہیں پر بھی چیلنج نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایک دفعہ پریگنینسی کی تکلیف سے مرد کو گزارتا، ایک دفعہ عورت کو گزارتا، لیکن یہ ول آف گاڈ ہے کہ اس نے معیشت کی تکلیف، اکانومی کی تکلیف یہ مرد کے ساتھ جوڑ دی ہے، اور پریگنینسی کی تکلیف اور گھرداری کی تکلیف یہ عورت کے ساتھ جوڑ دی ہے ایک خاندانی نظام کے اندر۔ تو ان چیزوں کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، یہ ول آف گاڈ ہے۔ آپ کوئی اور ماڈل بنا لے، اس کو بھی کوئی چیلنج کر دے گا کہ اس میں یہ کیوں نہیں ہوا، یہ ہو جاتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اسی لیے اللہ نے واضح فرما دیا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون۔ اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا، اللہ ہر ایک کو پوچھ سکتا ہے۔ آج کل یہ ہمارے سامنے ہے کہ ہم لوگوں نے نکاح کو بے حد مشکل بنا دیا ہے۔ اس کو عام سے عام کس طرح بنایا جا سکتا ہے؟ مشکل بنا دیا جی، اس میں دیکھیں دونوں طرف سے غلطی ہوتی ہے۔ اب بچیوں والے بھی پوری زندگی ایک بہت آئیڈیل رشتے کی تلاش میں اپنی بچیاں بوڑھی کر لیتے ہیں۔ ان سے یہ پوچھیں کہ کیا آپ خود اتنے آئیڈیل ہیں جو آپ تلاش کر رہے ہیں؟ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں جس کے اندر عیب موجود نہ ہو، یہ تو ایک نیچرل چیز ہے۔ تو آپ نے گیون سرکمسٹانسز کے اندر جو بیسٹ اویلیبل ہے آپ کریں، پھر اللہ کے اوپر توکل کریں۔ اتنی جان پھٹک کرنے کے بعد بھی رشتے جو ہوتے ہیں وہ بھی الٹیمیٹلی بعض اوقات ناکام ہو جاتے ہیں، تو اس کا کیا آپ کریں گے؟ تو اس لیے نہ زیادہ لالچ کرنی چاہیے، اور نہ زیادہ لسٹ بنانی چاہیے اپنی ڈیمانڈز کی، نہ لڑکے والے نہ لڑکیوں والے، کہ مشکل ہو جائے۔ اور اس میں وہ جو تھم رول ہے جو سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ اپنے کف میں شادی کرو، اپنے ہم پلہ لوگوں میں۔ یہ نبی الاسلام نے ایک زبردست مشورہ امت کو دیا ہے، اگرچہ یہ حکم کے درجے میں نہیں ہے، ایک مشورے کے درجے میں۔ حکم کے درجے میں ہوتا تو بڑا مشکل ہو جاتا۔ ہم پلہ لوگوں سے مراد ہے کہ خاندانی اعتبار سے ہم پلہ ہوں، ارائی جو ہیں ارائیوں میں کریں، گجر گجروں میں کریں، مغل مغلوں میں کریں، راجے راجوں میں کریں، یہ پریفریبل ہے۔ اور ہم پلہ سے مراد تعلیم میں بھی ہم پلہ ہونا چاہیے، ہم پلہ سے مراد سٹیٹس میں بھی ہم پلہ ہونا چاہیے۔ یہ بہت سخت ظلم ہے کہ آپ ایک ایسی بچی کو جو پوری زندگی ایک آسائش کی زندگی گزار رہی ہے، اسے ایک جھونپڑی میں بیاہ کے لے آئے اور اسے آپ حدیثیں سنائیں کہ اللہ کے نبی چٹائی پہ بیٹھتے تھے۔ یہ اسلام میں ایسا کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ تو اپنے لیول کے جو لوگ ہیں ان میں شادی کریں تو بعد میں بھی اچھے طریقے سے نبھتی ہے۔ جن لوگوں نے بہت اونچے خاندانوں میں شادیاں کر لی ہیں، بعد میں ان کے خرچے ہی پورے نہیں ہوتے، اتنی رشتہ داریاں انہیں نبھانی پڑتی ہیں، اور اپنی ناک کی حفاظت کی خاطر وہ جو لینے دینے میں اتنا کچھ خرچ کرنا پڑتا ہے کہ بعض اوقات وہ لوگ مقروض ہو جاتے ہیں۔
تو جو انہوں نے پہلے دن غلطی کی تھی نا کہ اونچی جگہ ہاتھ ڈالا تھا، اس وقت تو وقتی طور پہ کوئی نفع حاصل کر لیا اور بعد میں پوری زندگی ذلیل ہوتے ہیں، اور پھر وہ عورت بھی اس مرد کو اپنا غلام ہی سمجھتی ہے اس حوالے سے کہ تو بڑے لوور سٹینڈرڈ کا تھا، میں نے تیرا رشتہ میرے ماں باپ نے ایکسیپٹ کر لیا، اور وائس ورثہ بھی کر لیں۔ تو اس لیے ہم پلہ لوگوں میں شادی کرنی چاہیے، اسی میں فائدہ ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے نا کہ عورت سے 4 وجوہات کی بنا پر نکاح کیا جاتا ہے، اس کے حسب نسب کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اس کے مال کی وجہ سے، اور اس کی دینداری کی وجہ سے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے بندو دینداری کو دیکھا کرو، پہلے نمبر پہ یعنی دینداری کو دیکھو۔ یہاں کوئی دینداری نہیں دیکھتا، دینداری زیادہ زیادہ لوگ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یار یہ بچہ شریف ہے، چاہے نماز نہ پڑھتا ہو وہ سمجھتے ہیں شریف ہے۔ اس سے بڑا بدماش کون ہے جو نماز نہیں پڑھتا؟ اندازہ کریں جی، بچہ وہ شریف ہے، نماز نہ پڑھے وہ شریف ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ نماز پڑھنے والے بھی بدماش ہوتے ہیں، وہ ایک الگ سے چیز۔ تو دینداری دیکھی جائے، اسی طریقے سے بچے والے جو ہیں وہ بچیوں کے اندر دینداری دیکھیں پہلے نمبر کے اوپر، تعلیم دیکھیں، تربیت والا معاملہ دیکھیں، اور اس کے بعد لڑکی سے پہلے لڑکی کی ماں کو دیکھیں کہ وہ کیسا سلوک کر رہی ہے اپنے خاوند کے ساتھ، کیونکہ یہ چیزیں پھر آگے ٹرانسفر ہوتی ہیں۔ تو یہ ساری وہ چیزیں جو دیکھنا ضروری ہے۔ باقی یہ میں مانتا ہوں کہ نہ صرف نکاح کے معاملات بلکہ مرنے کے موقع کے اوپر بھی جو رسومات ہیں وہ اتنی زیادہ ہو چکی ہیں کہ مرنا بھی ایک بندے کے لیے مشکل ہو گیا۔ آپ بڑے شہروں میں دیکھیں، وہاں پہ قبر کی جگہ بھی 25، 30، 40 ہزار روپیہ بھی لگ جاتا ہے کفن دفن کے اوپر، پلس جو مہمان آ کے بیٹھے ہوتے ہیں انہیں کھانا کھلانے میں اب تو کوئی آر محسوس نہیں کرتا، اب تو دیگیں آتی ہیں جی سیدھی سیدھی، کیونکہ دیگ کے بغیر تو کام چلتا ہی نہیں ہے، اتنے زیادہ لوگ آ کے جو بیٹھ جاتے ہیں۔ 40ویں کے اوپر باقاعدہ جس طرح شادی کے کارڈ چھپتے ہیں اس طرح کارڈ چھپنے شروع ہو گئے۔ یہ تو شکر ہے اب سوشل میڈیا ہے، تو اب اشتہارات سے سوشل میڈیا کے اوپر پوسٹیں شیئر کروائی جاتی ہیں، ادروائز کارڈز اخبارات کے اندر بڑے بڑے اشتہارات چھاپنا، فلاں کی رسم چہلم ہوگی 40واں اس کے مرنے کے اوپر، یہ ایک عام روٹین امیر لوگوں میں بن چکی ہوئی تھی۔ تو یہ سارے کے سارے معاملات حقیقت بات ہے کہ بہت زیادہ الارمنگ ہے، یہ ہمارے معاشرے کی اوورال خرابیاں ہیں جن کے اوپر ہم بات تو کرتے ہیں، لیکن جب اپنے اوپر باری آتی ہے تو دیکھنے میں آیا کہ بڑے بڑے دیندار لوگوں کا وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ جی اگر ہم نے یہ رسومات نہ کی تو ہمارے رشتہ دار، ہمارے محلے دار کہیں گے دیکھو اسے اپنے باپ سے ماں سے پیار ہی نہیں ہے۔ یہ جو چیز دماغ میں ڈال دیتے ہیں نا، اس کے لیے پھر وہ مجبوراً اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو پرفارم کرتے ہیں۔ بیرون ممالک پڑھائی کے لیے جانے میں بینک سٹیٹمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے، کیا یہ پیسے دے کر سٹیٹمنٹ کی رقم پوری کرنا جائز ہے؟ مثال کے طور پر مجھے 80 لاکھ کی سٹیٹمنٹ درکار ہے، تو کیا میں 6 لاکھ دے کر کسی انویسٹر سے یہ سٹیٹمنٹ بنوا سکتا ہوں؟ دیکھیں سود تو نہیں، سود کیا ہے؟ دھوکہ ہے اور کیا ہے؟ فراڈ ہے اور کیا ہے؟ غرر ہے۔ سود تو اس میں نہیں ہے، لیکن یہ جھوٹ تو ہے نا۔ میرے خیال ہے اس کا سلوشن گورنمنٹ کو کرنا چاہیے۔ HEC ایک بڑا بہترین ادارہ ہے جس کے پاس فنڈنگ بھی کافی زیادہ تھی، اب تو ملک کی اکانومی اتنی گر گئی ہے کہ وہ بیچارے جو باہر پڑھنے گئے ہوئے ہیں ان کی فیسیں بھی ٹائم پہ ادا نہیں ہو رہی۔ تو یہ حکومت لیول کے اوپر کام ہونا چاہیے کہ اگر ایک غریب بندہ ہے اور وہ اسکالرشپ پہ باہر پڑھنے کے لیے جانا چاہتا ہے یا ورک پرمٹ لینا چاہتا ہے، اسے وقتی طور پہ وہ سپورٹ کر دیں، گورنمنٹ اسے آن کرے، بجائے یہ کہ وہ اس طریقے سے 2 نمبر سٹیٹمنٹس بنوائیں اور اس میں پھر خطرہ بھی لاحق ہوتا ہے جی، سیدھی سی بات ہے۔ تو یہ تو سراسر دھوکہ ہے۔ اگر حکومت اس طرح کے ایشوز کو ٹیک اپ کرے گی تو پھر دھوکے والا معاملہ بھی ختم ہو جائے گا، گورنمنٹ کی گارنٹی پیچھے انوالو ہوگی۔ ان پرنسپل تو اس طرح کی جو دھوکہ بازی ہے اس کو ہم کیسے جائز قرار دے سکتے ہیں؟ دیکھیں مسلم شریف میں واضح حدیث ہے، گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے ڈرے کہ لوگ اس پر مطلع ہو جائیں۔ اور جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ جو چیز تمہیں شک میں ڈال دے اسے چھوڑ دو۔ تو اس کے تحت تو یہ غلط ہے، اس کے لیے کوئی پراپر طریقہ اڈاپٹ کرنا چاہیے۔ اوور تھنکنگ کو کیسے کنٹرول کیا جائے اور دل کی بے چینی کو ختم کرنے کا کوئی طریقہ عنایت فرمائے، انزائٹی اور ڈپریشن کو ختم کرنے کا کوئی حل؟
بڑا آسان حال ہے جی، اچھے لوگوں کی صحبت کریں، ایسے لوگ جو گاڈ اورینٹڈ ہیں، جن کو خود اپنی آخرت کی فکر ہے، ان کے ساتھ آپ صحبت کریں۔ دنیا داروں میں بیٹھیں گے تو ظاہر ہے کہ وہی سوچ آپ کے اوپر غالب ہوگی، بیٹھیں ضرور لیکن ایک خاص حد تک۔ باقی انسان کسی خاص حد تک ہی اپنے معاملات کو کنٹرول کر سکتا ہے، ورنہ تو آپ کڑ کڑ کے مر جائیں گے۔ اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے اپنے ماضی کے اوپر نظر دوڑائیں کہ جس خدا نے آپ کو ایک چھوٹے لیول سے اس جوانی تک پہنچایا ہے، آندہ بھی اپنے معاملات کو وہی خدا دیکھے گا انشاءاللہ تعالی۔ آپ زیادہ سوچ و بچار کریں گے اور اپنے اوپر ان چیزوں کو حاوی کریں گے، اس کا رزلٹ کوئی نہیں نکلنا۔ خصوصاً میں آپ کو اپنے بارے میں بتاؤں، آپ سوچ سکتے ہیں کہ میں کتنی ٹینس لائف گزار رہا ہوں، لیکن میں نے اپنے آپ کو، اپنی فیملی کو یہ چیز یقین دہانی کروائی ہوئی ہے کہ خدا کے اوپر یقین کرنا ہے۔ جس خدا نے ان معاملات کو اس طریقے سے چلایا وہ آندہ بھی چلائے گا، اور جو مصیبت اس نے تقدیر میں لکھی ہے وہ آنے سے پہلے اس مصیبت کی ٹینشن اپنے اوپر سوار کر کے 2 دفعہ تو مصیبت کی تکلیف نہ اٹھائے۔ ایک تو جب وہ مصیبت آئے گی اس وقت آپ نے تکلیف سے گزرنا ہے، اور ایک وہ بھی آئی نہیں اور خام خواہ اپنے اوپر سوار کی ہوئی ہے، اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور اس میں آپ کا ایمان بھی بعض اوقات داؤ پہ لگ جاتا ہے، کیونکہ توکل اللہ کے اوپر کرنا، اور کیا ہے مسلمان کو کیوں یہ چیز سکھائی گئی ہے کہ آپ نے اپنی ایفرٹ پٹ کر کے اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ جو صحیح مسلم میں حدیث ہے، اے ابو ہریرہ جو چیز تمہیں دنیاوی طور پر فائدہ دے اس کے لیے کوشش کرو، کاہلی نہ کرنا، سستی نہ کرنا، اور پوری محنت کرنا، اور اس کے بعد اللہ سے مدد طلب کرنا۔ پھر بھی اگر رزلٹ تمہارے خلاف آئے تو یہ نہ کہنا کہ اگر میں یہ کر لیتا تو یوں ہو جاتا، یوں کر لیتا تو یوں ہو جاتا، اگر مگر شیطان کا دروازہ کھول دیتے۔ آپ اسٹریٹجی کو تو ریوزٹ کر سکتے ہیں، لیکن پیڑا ڈال کے نہیں بہ جانا کہ جناب کہ میں بس ادو اے ہو گیا سی، کچھ بھی نہیں ہویا سرکار، ادو بھی ہو جاتا پھر بھی تھوڑے نال ہی کام پینا سی۔ ہاں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، جو سیدنا علی کا قول ہے کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا ہے۔ بالکل جینون بات ہے، انسان کسی خاص حد تک ہی اپنے معاملات کو ٹیک اپ کر سکتا ہے، باقی اللہ پہ توکل کیا جائے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث پڑھے۔ خلیج دبئی میں مقیم ہوں اور اسلامی بینکنگ کے ذریعے وہ لوگ قرضہ دیتے ہیں، یعنی اسلامی بینک کے لیے تجارتی بانڈ پر قرضہ دیتے ہیں، سود کے متعلق کہنا چاہتا ہوں کیا یہ جائز ہے؟ اس میں تو اسلامک بینک میں تو سود نہیں ہوتا، وہ منی اگینسٹ گڈز ہوتا ہے۔ جو اسلامک بینکنگ ہے نا اس میں سود نہیں ہے، اس کے اوپر آپ میری ویڈیو دیکھ لیں۔ اس میں اور عام بینکنگ میں فرق یہ ہے کہ وہ منی اگینسٹ گڈز کرتے ہیں اور وہ شراکت کی بنیاد کے اوپر کاروبار کرتے ہیں۔ پرسنل لون آپ کو نہیں دیتے، آپ کے پلاٹ کے اوپر آپ کو قرضہ دیتے ہیں، اور اس قرضے میں آپ سے وہ پیسہ نہیں ڈیمانڈ کرتے بلکہ وہ آپ کے شیئر ہولڈر بنتے ہیں اس مکان کے اندر یا بلڈنگ کے اندر، اور پھر اس کا کرایہ وہ وصول کرتے ہیں اپنے حصے کا، اور یوں اپنے معاملات کو لے کے چلتے ہیں، تو وہ بالکل درست ہے۔ ایک طرف احادیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن میں سے کچھ نہیں چھپایا، اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ الف لام میم یا اس طرح کے دوسرے الفاظ اللہ اور نبی کے درمیان کوڈ ورڈز ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے تو نہیں چھپایا نا، آپ کو بتایا گیا تھا نا الف لام میم، تو آپ نے امت تک پہنچا دیا۔ کس صورت سے پہلے الف لام میم تھا اور نبی علیہ السلام نے امت کو نہیں بتایا؟ اب رہ گیا کہ اس کے معنی کیوں نہیں بتائے؟ اس کے معنوں سے دین اسلام میں نہ کوئی فرق پڑتا ہے، نہ اس کے نکالنے سے کوئی دین اسلام میں فرق پڑتا ہے، اور یہ ذکر بھی قرآن میں موجود ہے۔ ابھی ایک ہفتہ پہلے میری ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے قرآن میں متشابہات، اس میں نے بتایا کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا ہے کہ قرآن کی آیات 2 قسم کی ہیں، ایک محکمات ہیں جن میں ہم نے تمہیں حکم دیا ہے، نماز پڑھو، ماں باپ کے تابع فرمان رہو، اسی طریقے سے زنا سے بچو، چوری سے بچو، جتنے بھی احکامات ہیں۔ ہن ام الکتاب، وہ کتاب کی ماں ہے اور جڑ ہے اور اصل ہے، انہی پہ تم نے چلنا ہے۔ اور دوسری ہیں متشابہات، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا متشابہات کے اوپر تم نے ایمان لانا ہے۔
اس کا کوئی دین پہ چلنے کے اعتبار سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس میں وہ تمام مثالیں جو اللہ نے آخرت کے اعتبار سے دی ہیں، جنت کے اعتبار سے دی ہیں، جن کا دنیا میں آپ تصور نہیں کر سکتے، جسٹ مثال کے طور پر. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی کوالٹیز بیان ہوئی ہیں، اللہ کا ہاتھ، اللہ کی آنکھیں، جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. لیس کمثلہ شیء، ان کے بارے میں اللہ نے کہا تم نے ایمان رکھنا ہے. انہی میں حروف مقطعات بھی شامل ہیں. تو قرآن کے اندر ہی لکھا ہوا ہے کہ ان کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے. تو نبی علیہ السلام امت کو بتا کے گئے ہیں کہ ان کے بارے میں آپ نے کیا کرنا ہے. آپ سنت پہ زور دیتے ہیں، بے شک وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی دفعہ کی ہو تو آپ انگوٹھی ہی پہن لیا کریں. اے دیکھو جی، اے ڈیمانڈ دیکھو. میں نے کب سنت کے اوپر زور دیا ہے؟ میں تو کہتا ہوں خالی فرض پڑھ لو تو نماز ہو جاتی ہے. آپ کو کس نے کہہ دیا کہ میں نے سنت کے اوپر کبھی زور دیا؟ جس کے اوپر نبی علیہ السلام نے زور نہیں دیا، میں نے خام خواہ اس کے اوپر زور لگانا ہے؟ سوائے وہ چیزیں جو نبی علیہ السلام نے حکمن تعلیم فرمائی ہیں، جس طرح داڑھی ہے، بخاری مسلم میں داڑیاں بڑھاؤ، مجھے پس کرو. اسی طریقے سے ناخن کاٹنے کے بارے میں، غیر ضروری بال ریموو کرنے کے بارے میں، ختنے کے بارے میں، یہ وہ سنتیں جو حکمن ہیں، ان کے اوپر زور دیا جاتا ہے. دائیں ہاتھ سے کھانا پینا، جو صحیح مسلم میں ہے کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، اس کے اوپر ہم زور دیں گے. بہرحال جو بخاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام ہمیشہ دائیں طرف سے کاموں کو شروع کرتے تھے. اگر کرتا پہننا ہوتا تھا تو پہلے دائیں آستین پہنتے تھے، پھر بائیں. اس پہ آپ نے کوئی حکم نہیں فرمایا، آپ پہلے بائیں بھی پہن لیں، کوئی شرع گرفت نہیں ہے. جوتی آپ پہلے بے شک بائیں پہن لیں پھر دائیں پہن لیں، کوئی شرع گرفت نہیں ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو نبی علیہ السلام نے حکمن تعلیم نہیں فرمائی. آپ کا ذاتی شغف تھا کہ آپ دائیں طرف سے ابتدا کرتے تھے. مسجد میں جاتے وقت پہلا دایاں پاؤں رکھنا، یہ وہ سنت ہے جس کو نبی علیہ السلام نے اڈاپٹ کیا، لیکن حکمن تعلیم نہیں فرمایا. تو ہم نے کبھی زور نہیں دیا. تو انگوٹھی پہ میں نے کبھی کیا زور دینا میرے بھائی؟ اگر ڈاکٹرز کہیں کہ عورت کی جان کو خطرہ ہے، اگر تیسری دفعہ آپریشن سے بچا ہوا، تو کیا ڈاکٹرز کے کہنے پر بچے کی پیدائش کا نظام ختم کروا سکتے ہیں؟ نہیں، پیدائش کا نظام آپ ختم نہ کروائیں، آپ باقی ذریعے اڈاپٹ کریں، کیونکہ وہ آپ نیچر کو بدل رہے ہیں. وہ ایک بڑا مشہور واقعہ بھی ہے نا، ایک دن کے اندر ایک بندے کے 2 یا 3 بچے جوان مر گئے تھے وہ ٹینکی کی صفائی کے دوران، اور وہ عورت اپنا یہ سارا معاملہ ختم کروا چکی تھی. تو یہ برا وقت آتے کوئی دیر نہیں لگتی، یہ کام آپ نہ کریں. ویسے بھی قرآن میں واضح حکم ہے کہ نیچر کو بدلنا یہ شیطانی راستہ ہے، آپ نیچر کو نہیں بدل سکتے. اور طریقے اڈاپٹ کریں جو بھی اس حوالے سے طریقے اویلیبل ہیں، لیکن آپ نہ تو مردوں کی یہ کمپیٹنسی ختم کروائیں نہ عورتوں کی ختم کروائیں. یہ نیچر کو بدلنا ہے، یہ منع ہے. لوح محفوظ کتاب میں سارے تقدیر کے فیصلے لکھ دیے گئے ہیں. تو جو یہ بتایا گیا کہ شب برات پر تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، تو کیا ہے یہ شب برات والی تو روایتی کمزور ہے. خود امام ترمذی نے لکھا، اس پہ میری تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں، 15 شعبان کا روزہ اور شب برات. البتہ اس رات کے بارے میں جو کچھ کلیم کیا جاتا ہے وہ شب قدر کے بارے میں ہے، جو بخاری مسلم میں ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے. اسے تو لیلۃ القدر قرآن میں کہا گیا، تقدیر کی رات ہے، فیصلوں کی رات ہے، عزت والی رات ہے. تو وہ فیصلے تقدیر پہ جو لکھے ہوئے ہوتے ہیں نا، وہ فیصلے ٹرانسفر کیے جاتے ہیں ایگزیکیوشن کے لیے فرشتوں کو. 1 سال کا پلان دیا جاتا ہے، وہ لے کے اترتے ہیں. تو یہ تو کہیں نہیں ہے کہ اس رات کوئی تقدیر کے فیصلے جو ہیں وہ لکھے جاتے ہیں. وہ آیا فیہا یفرق کل امر حکیم، سورہ الدخان کے اندر. اس رات میں اہم کام بانٹ دیے جاتے ہیں فرشتوں کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے. تقدیر میں جو کچھ ہو چکا میرے بھائی، وہ کوئی نہیں چینج ہو سکتا، یہ ذہن میں رکھیے گا. وہ دعا سے بھی نہیں چینج ہوگا. دعا سے صرف وہ تقدیر بدلے گی جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ دعا کرنے سے یہ بدل دیا جائے گا. اور جو تقدیر نہیں بدلنی، وہ قنوت نازلہ بھی آپ پڑھتے رہے. دیکھیں مولا علی قنوت نازلہ پڑھتے رہے نا، خلافت راشدہ پھر بھی ختم ہو گئی، کیونکہ اللہ کی تقدیر میں تھا کہ 30 سال کے بعد ملوکیت شروع ہو جائے گی. تو اگر حضرت علی کے قنوت نازلہ پڑھنے سے خلافت راشدہ کوئی نہیں بچی ہے، تو میری آپ کی دعاؤں سے کہاں سے بچے گی؟ سمجھ آئیے آپ کو بات کی. تو جو تقدیر میں اللہ نے فیصلے کیے ہوئے کہ آزمائش کے طور پہ انسان پہ آنے، وہ آنے ہی آنے. البتہ بعض چیزیں دعاؤں سے اللہ تعالیٰ ایڈریس کر دیتا ہے، اس لیے دعا کا حکم بھی دیا گیا.
بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جو شخص یہ خواہش رکھے کہ اس کی عمر دراز ہو اور اس کے رزق میں فراوانی ہو تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے. تو یہ ایک اللہ تعالیٰ نے عمل بتایا کہ اپنے رشتہ داروں کے اوپر آپ مال خرچ کریں. اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی عمر بھی دراز کرے گا اور آپ کے رزق میں برکت ہوگی. لیکن یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوگا کہ یہ شخص اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں اتنی برکت کر دے گا. یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہوگا. جیسے انسانوں میں پیغمبر بھیجے جاتے ہیں ویسے ہی جنات کی ہدایت کے لیے بھی کوئی بھیجا جاتا ہے. جی یہی پیغمبر جنات کی ہدایت کا بھی سبب ہے، جس کا ثبوت سورہ جن اور سورہ احقاف میں پڑھے کہ جو جنوں کا ایک گروہ نبی علیہ السلام کی تلاوت سن رہا تھا تو اس نے کیا کہا تھا کہ ایک ایسی کتاب نازل ہوئی ہے موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو رشد و ہدایت کی طرف، توحید کی طرف بلاتی ہے. تو وہ جنات موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر رہے تھے. اس کا مطلب ہے کہ نبی علیہ السلام پر ایمان لانے سے پہلے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے. تو جنات کے پیغمبر بھی انسانوں والے پیغمبر ہیں. اس کے اوپر اجماع ہے، کوئی دوسری رائے نہیں ہے. یہ غامدی صاحب کا کہنا یعنی یہ ان کی ذاتی رائے ہے. ان سے پہلے امت میں کبھی یہ کانسیپٹ نہیں رہا کہ جنات میں کوئی الگ سے کوئی پیغمبر آئے ہوئے ہیں. انسانوں کے پیغمبر ہی جنات کے پیغمبر ہیں. ہمارے نبی علیہ السلام جنوں انس دونوں کی طرف پیغمبر بنا کے بھیجے گئے ہیں. یوٹیوب پر اچھی ویڈیوز پر کلک کرنے کے باوجود اچانک بے حیائی کے ایڈز کھلنے کا وبال بھی ویور پہ ہوگا، مولویوں پہ ہوگا جی، جنہوں نے لگائی ہوئی ہیں. بے شرم ہے نا جی. آپ جا کے تقی عثمانی صاحب نے کہیں اب فتویٰ دیا ہے کہ یہ یوٹیوب کی یہ والی جو کمائی ہے یہ حرام ہے. پہلے تو انہوں نے بھی نہیں، حالانکہ سب زیادہ ان کے فرقوں کے مولوی ہیں جو یہ کمائیاں کر رہے ہیں. اور یہ اتنا خطرناک معاملہ ہے. دیکھیں اور لوگ ہمارے ساتھ بحثیں کر رہے ہوتے ہیں جی علی بھائی آپ بھی ویڈیو ایڈز چلائیں جی، وہ غریبوں کی مدد کریں جی، سلطانہ ڈاکو بن جائیں وہاں غریبوں کی مدد کریں جی. یعنی غریبوں کی میں دنیا بچاتے بچاتے اپنی آخرت برباد کر لوں، میری طرف سے پوری دنیا جہنم میں چلی جائے جی، مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ مجھے تو اپنی آخرت کی فکر ہے سب سے پہلے. اور یہ وہ باتیں ہیں جو ہر انسان نے قیامت کے دن کرنی ہے کہ اللہ مجھ سے میرے بیوی بچے ماں باپ سب کچھ لے لے، مجھے کسی طریقے سے چھوڑ دے. تو یہی بات جب میں دنیا میں کرتا ہوں کہتے ہیں انجینئر صاحب کا بڑا سخت سٹانس ہے، تسی سارے نے عبادت کرنا ہے، ادھر جی منافقت کر رہے ہو، آخرت تسی سب نے ہی کچھ کہنا ہے الا ماشاء اللہ. تو دنیا میں یہ کہہ لیں تو آخرت میں کہنے سے بچ جائیں گے. تو یہ اس طرح کے مشورے ہمیں نہ دیا کریں. باقی آپ کی بات بالکل ٹھیک آپ نے لکھی ہے کہ یہ وبال ہے ان کے اوپر. رہ گیا اب آپ کے اوپر وبال اس لیے نہیں ہے کہ آپ کو تو پتہ نہیں تھا. تو بہتر یہ ہے کہ ان مولویوں کی ویڈیوز کو لگانے سے پہلے آنکھیں بند کر لیا کریں، تھوڑی دیر آپ اندازے سے ایسے کر لیں. یہ تو میں آپ کو کہوں گا ہی نہیں کہ آپ نے سننا نہیں ہے، یہ تو گندا مشورہ میں نے آپ کو دینا ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ ان کو نہیں سنیں گے تو آپ کو کیسے قدر آئے گی ہمارے اس پلیٹ فارم کی. ان کی کہانیاں اور سٹوریاں اور بابوں کی عجیب قسم کی روایات نہیں سنیں گے تو آپ کو قرآن و سنت کا مزہ پھر کیسے آئے گا. 10 سال سے زیادہ عمر کا بچہ ماں کے ساتھ سلایا جا سکتا ہے؟ نہیں، بستر الگ کرنے کا حکم ہے جی. واضح حدیث ہے ابو داؤد کے اندر کہ بچہ 7 سال کا ہو جائے اسے نماز کا حکم دو، 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو اسے مارو. وحشیوں کی طرح نہیں مارنا، یعنی ڈانٹ پلانی ہے، آپ نے تھوڑی بہت تنبیہ کرنی ہے اور اس کا بستر بھی الگ کر دو. بستر الگ کرنے کا مطلب یہ نہیں آپ بندہ کہ جی میں غریب آدمی ہوں میں کہاں سے کروں، مطلب میں کوئی علیحدہ مکان لوں، نہیں، بس ٹھیک ہے ادھر ہی اس کو کر لیں. اب تو یعنی غربت اتنی ہے کہ لوگوں کے لیے علیحدہ بستر مینج کرنا بھی مشکل ہو گیا، تو کوئی سستا سا کوئی پلنگ وغیرہ بنوا لیں اور اس طرح علیحدہ کریں. وتر نماز کا مقصد اور اس کا ثواب کیا ہے؟ مقاصد سے ہمارا کیا لینا دینا. عبداللہ بن عمر سے جب کسی نے پوچھا، الموطا امام مالک میں آتا ہے کہ جی وتر فرض ہے یا سنت ہے، انہوں نے کہا نبی علیہ السلام نے پڑھے تھے ہم بھی پڑھتے ہیں، بس نٹھو ادھروں. ان کا کہنے کا مطلب یہی تھا. تو یہ نفلی عبادت ہے جس طرح باقی نفلی عبادتیں ہیں، یہ بھی ان میں سے ایک نفلی عبادت ہے، وتر کی سنت ہے. ترمذی میں حدیث ہے، مولا علی کہتے ہیں کہ وتر سنت ہے سنت ہے سنت ہے، یعنی فرض نہیں ہے مگر اسے مت چھوڑو، یعنی نبی علیہ السلام نے اس کی تاکید کی ہے. بخاری مسلم میں آپ نے سفر میں بھی وتر کی نماز پڑھی ہے. باقی اس کے بارے میں جو کچھ کہتے ہیں نا اس طرح کی کہانی اور وی لاگز انہی کے ہی سنیں.
مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، پتہ مجھے سارا کچھ ہوتا جائے، ایسے میں 15 منٹ کہانیاں تو سنا سکتا، لیکن میرا ٹائم قیمتی ہے، خدا نہ آ جائے۔ شیعہ کو اگر کسی اور کتاب سے کچھ بتائیں تو وہ صرف اپنی کتاب کے علاوہ کسی بات کو نہیں مانتے، تو ٹھیک ہے، اور یہی حال سنیوں کا ہے۔ اور قرآن میں بھی پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے، پوری بات نہیں کرتے، تو قرآن تک ہی رہنا میرے بھائی، ٹھیک ہے، آپ قرآن تک ہی رہنا جی۔ عقائد و نظریات کا منبع قرآن ہے، جو بندہ قرآن کا ٹیسٹ ہی پاس نہیں کیے ہوئے اس سے خلافت اور امامت کو ڈسکس کرنا ہی فضول ہے۔ بنیادی چیز تو عقیدہ توحید ہے، توحید نہیں ہے تو اگر کسی کی توحید نہیں ہے تو نہ اس کا کوئی ختم نبوت کا عقیدہ کسی کام کا ہے، جب ختم نبوت کا عقیدہ اس کا کسی کام کا نہیں ہے تو پھر امام اور خلافت شاہی کوئی نہیں، اصل چیز تو توحید ہے، اور وہ قرآن میں موجود ہے الحمدللہ۔ میں کرپٹو ٹریڈنگ کا کام کرتا ہوں، کرنسی خرید کر جب اس کی قیمت اوپر جائے، ٹھیک ہے جی کریں جی، اس میں کیا حرج ہے، اوپر نیچے ظاہر ہے ڈالرز کا کام کریں، حلال ہے، باقی جو کوئی فراڈ غرر ہو گیا وہ آپ کا پھر اپنا ذمہ ہے، گورنمنٹ تو نہیں اس کی اٹھا رہی گارنٹی، اس لیے ہم تو نہیں کسی کو ترغیب دلاتے، ہم صرف انہی کرنسیز کی ترغیب دلاتے ہیں جس کے پیچھے اسٹاک ایکسچینج کھڑا ہوا ہے یا پاکستان کی گورنمنٹ اسے سپورٹ کرتی ہے، کل کو اونچی نیچی بن گئی تو آپ اس طرح کی، باقی یہ ان پرنسپل کرنسی کے اونچے اور نیچے ہونے سے، گولڈ کے اونچا اور نیچا ہونے سے جو آپ کو پروفٹ حاصل ہوتا ہے یہ حلال ہے۔ یہ کہنا کہ جی محنت کے بغیر جو کمائی ہے وہ حرام ہے، یہ کتنے لکھے ہے جی؟ یعنی ایک بات خود سے جھوٹ مشہور کر دی ہے اور اس کی بنیاد کے اوپر باقی چیزیں۔ 8 سے 20 سال پہلے 8-10 ہزار پہ تولہ سونا تھا، آج 2 لاکھ روپے سونا تولہ ہے، تو اب جس کے گھر 10 تولے سونا پڑا ہوا تھا اس کی قیمت تو 20 گنا ہو چکی ہوئی ہے، تو وہ کمائی حرام ہو جائے گی؟ یہ آپ کو کس نے پڑھا دیا؟ کوئی ایسی بات نہیں۔ صحابہ کرام تو اپنی زمینوں کو انہوں نے یہودیوں کو دیا ہوا تھا کرائے کے اوپر، محنت وہ کرتے تھے، صحابہ کرام سلیپنگ پارٹنر تھے، گھر بیٹھ کے کھاتے تھے، تو بغیر محنت کے کمائی حرام ہو جائے گی؟ یہ ابھی عوام میں مت مشہور ہے۔ شیعہ عالم سے پوچھا کہ مرزا محمد علی کو جب سارا شیعہ کے دین کا پتہ ہے تو وہ پھر شیعہ کیوں نہیں ہوتے؟ اللہ نہ کرے جی میں سنی شیعہ ہوں، میں تو مسلمان ہوں، میں اس لیے نہیں ہوتا کہ قرآن میں لکھا ہوا سماکم المسلمین، میرے نبی دین ابراہیمی کے اوپر تھے اور ابراہیم علیہ السلام مسلم تھے، میں ابراہیمی ہوں، میں محمدی ہوں، میں مسلم ہوں، اس لیے نہیں جی، نہ میں سنی ہوں نہ میں شیعہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ بچائے جی اس دن سے کہ ہم حضرت ابراہیم کی نسبت چھوڑ کے تو فرقوں کی نسبتیں لگائیں اپنے ساتھ۔ جب امام رکوع میں جانے والا ہو اور مقتدی شامل ہو جائے تو کیا اسے سورہ فاتحہ پڑھنی ہوگی یا رکوع میں چلا جائے؟ نہیں جی، وہ شامل ہو کے رکوع میں چلا جائے، اس کی رکعت شمار ہو جائے گی، اس پہ امت کی اکثریت کا اتفاق ہے، پچھلے دنوں میری اس پہ ریوائز ویڈیو بھی آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی رکعت ملانا چاہتا ہے تو اکا دکا صحابہ کرام کی یہ رائے بھی ہے، تو آپ جس کو مرضی فالو کر لیں۔ دوبیلا پھوڑے کی کیا حقیقت ہے؟ اللہ نہ کرے جی کسی نے نکلے، بڑی درد ہو دیجیے۔ علی بھائی، جو خواتین موٹر سائیکل پہ بیٹھتی ہیں جس میں برقع کی وجہ سے ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتے ہیں، اس معاملے میں عورت سواری کے وقت پردہ کیسے کرے گی؟ نہیں، پردے کے ساتھ تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ جو عورتیں اس طرح کے ایکسیڈنٹس میں تکلیف کا شکار ہوتی ہیں تو اپنی غلطی کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور اپنی غلطی سے بھی بڑھ کے ان مردوں کی غلطی ہے جنہوں نے موٹر بائک کو صحیح طریقے سے مینج نہیں کیا ہوتا۔ کئی لوگوں کو میں دیکھتا ہوں کہ چین کور ان کی موٹر بائک کے اوپر نہیں ہوتا۔ اگر چین کور نہیں ہوگا، جو سپروکٹ اور چین چل رہی ہوتی ہے انجن سے لے کے پچھلے ٹائر تک، اس کے اوپر چین کور اگر نہیں ہوگا، برقع ہو چادر ہو، کیونکہ عورتیں سائڈ سے بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں عموماً، تو وہ پھر اس کے اندر وہ پھنس کے اور بڑے برے طریقے سے عورتیں گرتی ہیں، بعض کا ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ اس طریقے سے وہ پٹکی جاتی ہیں کہ بعض کا سر جا کے سیدھا زمین پہ لگتا ہے۔ تو یہ تو مرد کی ذمہ داری ہے کہ جو مرضی ہو جائے، اگر آپ کے موٹر بائک میں چین کور نہیں ہے تو ایسی موٹر بائک کے اوپر اپنی بیویوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو کبھی بھی نہ بٹھائیں۔ یہ آپ ان کے ساتھ ایک خونی کھیل کھیلنے لگے ہیں۔ اور اگر کوئی بہت مجبوری کی وجہ سے بیٹھنا پڑ گیا کہ اس وقت کوئی دکان اویلیبل نہیں کہ آپ چین کور لگوا سکیں،
تو پھر آپ عورتوں کو مردوں کی طرح موٹر بائک پہ بٹھائیں، اس میں کوئی آر نہیں ہے. دیکھیں زندگی سے آگے کون سی چیز ہے. بعض اوقات عورتیں شرم محسوس کرتی ہیں، جی ہم ایک ٹانگ ادھر کر کے ایسے کر کے بیٹھیں گے تو یہ بڑا عجیب لگے گا. تو گاؤں کی ساری عورتیں ایسی بیٹھتی ہیں. گاؤں میں آپ دیکھیں عموماً وہ تو 50-60 کلومیٹر کا جی ٹی روڈ کا سفر بھی ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں تک موٹر بائک پہ کرتے ہیں، اور وہ عورتیں کوئی آر محسوس نہیں کرتی. 3-3 4-4 بچوں کے ساتھ وہ عورتیں بیٹھتی ہیں، ایک ٹانگ اس طرف رکھ کے ایک اس طرف رکھ کے. اور یہ کوئی غلط بھی نہیں ہے، سنت ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام جب امہات المومنین کو اونٹ پر سواری کرواتے تھے اپنے ساتھ، تو ایک ٹانگ ایک طرف اور ایک دوسری طرف. تو یہ سنت ہے. تو موٹر بائک پہ یہ سب سے سیف ہے. اور اس طرح جو لوگ برقعے میں یا چادر میں بیٹھتے ہیں تو ان کی چادر کا نیچے پہنچ کر اس چیز کا خطرہ نہیں ہوتا کہ وہ چین میں آ کے وہ پٹکی جائیں گی، کیونکہ اس طرح جو عورت بیٹھی ہوگی وہ اتنی بیلنس بیٹھی ہے اور اس کا برقع اور چادر سمٹے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ وہاں تک پہنچتا ہی نہیں ہے کہ وہ بیچ میں آ سکیں. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، یہ سب سے سیف طریقہ ہے. اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی بہت لمبی چادر ہوئی بھی اور وہ چین میں چلی بھی گئی، وہ چادر ہی پھٹے گی، وہ عورت موٹر بائک سے نہیں گرے گی، ورنہ انشاءاللہ آپ کو بھی ساتھ لے کے گرے گی. اور جب آپ گرنے لگیں گے تو آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا کوئی کام ڈال کے آپ بریک لگا لیں گے. وہ عورت کو چیخ مارنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. وہ جو دو ٹانگیں ایک طرف رکھ کے بیٹھی ہوتی ہیں ان بیچاریوں کو ٹائم نہیں ملتا کہ وہ چیخ مار کے آپ کو مطلع کر سکیں. لیکن جب ایک ٹانگ اس طرف کر کے دوسری اس طرف کر کے اور آپ کو پکڑ کے بیٹھی ہوئی ہوں گی نا، پھر میں تکنا تو نل کے ہوتا ہے تو انہوں نال لے کے ہی جان گیا جتنے بھی جان گیا. تو پھر آپ کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ کوئی کام ڈل گیا اور آپ فوراً بریک لگا لیں گے. اچھا، بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ چین کور ہو بھی تب بھی چونکہ موٹر بائک کے جو ٹائر ہے ان میں جو وائرز ہوتی ہیں نا، وہ بھی بعض اوقات چادر کو یا برقعے کو اپنے اندر کھینچ لیتی ہیں، اور چین کور اور ان تاروں کے درمیان جو جگہ ہے وہاں پہ بھی بعض اوقات چادر یا برقعہ لپٹ جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے بھی وہ عورتیں پٹکی جاتی ہیں. یہ بھی چانس ہوتا ہے، لیکن یہ بہت کم ہوتا ہے. بہت کھلے برقعے جنہوں نے پہنے ہوئے ہیں نا، ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے. تو برقعے بہت زیادہ کھلے بھی نہیں ہونے چاہیے، چست بھی نہیں ہونے چاہیے، لیکن بہت زیادہ کھلے ہوئے بھی نہ ہو کہ وہ لٹک لٹک کے بیچ میں جا رہے ہیں. اور خصوصاً جب ہوا چل رہی ہوتی ہے نا، اس وقت یہ زیادہ چانسز ہوتے ہیں. اس کے لیے میں نے کچھ عرصہ سے دیکھا ہے کہ لوگوں نے ٹیلر میڈ نا جالیاں لگوا لی ہیں پچھلے ٹائر کے پاس، پلاسٹک کی بنوا کے. یہ بھی آپ لگوا سکتے ہیں، پلاسٹک کی جالیاں خود بھی بنا سکتے ہیں. یہ آپ کو جو مختلف بوٹلز ملتی ہیں نا، یہ پیپسی کی یا ٹیم کی یا اسپرائٹ کی، ان کے جو بڑے والے پلاسٹک کے ڈبے ہوتے ہیں جن کے اندر وہ 6 بوتلیں آتی ہیں 1.5 لیٹر کی، تو کوئی ایک آپ لے لینا، تو اس میں سے آپ 2 اس کی سائڈز کاٹ کے نا تو پلاسٹک کی وہ بھی بنا سکتے ہیں. ایک دائیں طرف لگا لیں، ایک بائیں طرف، یا کوئی اور کوئی ٹین یا کوئی پلاسٹک کا کور. مارکیٹ کے اندر پلاسٹک کی بیکلائٹ کی شیٹس بھی ملتی ہیں جو ہم نے اوپر لگائی ہوئی ہیں یہاں کی ایئر کنڈیشننگ کو روکنے کے لیے. تو یہ بھی آپ ٹیلر میڈ بنا کے لگا سکتے ہیں اگر زیادہ آپ نے وہم نکالنا ہے. تو راستے تو مختلف اویلیبل ہیں اس حوالے سے، لیکن چین کور سب سے بڑا ذریعہ ہے جی. اس کے بعد ہے بہت زیادہ کھلے قسم کے برقعے پہننا اور بڑی والی چادریں لٹکنی ہو. تو چین کور لگا ہوا بھی ہو تب بھی وہ جو وائرز ہوتی ہیں ان وائرز میں بھی لپٹ کے بعض اوقات عورتیں جو ہے نا وہ بیچاری پٹکی جاتی ہیں. کئی دفعہ ان کی ہڈی پسلی ٹوٹ جاتی ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ سر نیچے جا کے لگ جائے تو ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے. یہاں پہ میں ضمناً جو لوگ موٹر بائک پہ سفر کرتے ہیں نا ان سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گا، اپنی عادت بنائے ہیلمٹ کو بھی ضرور استعمال کریں. یہ بہت ضروری ہے. میں تو کئی سالوں سے ہیلمٹ یوز کرتا ہوں. اسلام آباد میں تو عام حالت میں بھی اگر آپ ہیلمٹ کے بغیر موٹر بائک چلائیں تو چلان ہو جاتا ہے. باقی چھوٹے شہروں میں تو ہیلمٹ کے اوپر کوئی اتنی توجہ نہیں دی جاتی، صرف بڑی روڈز کے اوپر ہی ہیلمٹ کو وہ توجہ دیتے ہیں اور چلان کرتے ہیں. ود ان سٹی کوئی نہیں ہوتا.
اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی بغیر ہیلمٹ کے اگر ہم لوگ سفر کر رہے ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے، شہر کے اندر تو اتنی سپیڈ ہی نہیں ہے، اگر گر بھی گئے تو کیا ہوگا۔ میرے بھائی سپیڈ آپ کی بالکل کم بھی ہو تب بھی صرف موٹر بائک کی ہائٹ جتنی ہے نا، اس ہائٹ سے اگر آپ کا سر نیچے لگ جائے تو آپ کی ڈیتھ کے لیے کافی ہے، یہ کسی کونے پہ جا کے لگ جائے، سپیڈ ہونا تو اس کے لیے شرط ہی نہیں ہے۔ ہیلمٹ استعمال کریں، اور ہیلمٹ خالی پہننے کے لیے نہیں، وہ نیچے لاک بھی اس کا صحیح ہونا چاہیے، ادروائز جب آپ موٹر بائک سے گریں گے نا تو آپ کے گرتے ہی نا ہیلمٹ آپ کے سر سے اتر جائے گا، اور جس مقصد کے لیے آپ نے ہیلمٹ پہنا ہوا تھا نا وہ پورا نہیں ہوگا، سر پھر بھی آپ کا نیچے جا کے لگے گا۔ اگر آپ نے وہ ہیلمٹ لاک کیا ہوا ہے نیچے سے صحیح طریقے سے، پھر جب آپ خدا نہ خواستہ گریں گے موٹر بائک سے تو ہیلمٹ سمیت جا کے لگیں گے، اور سر اگر بچ جائے، ہڈی پسلی تو دوبارہ سے ریکور کر جاتی ہے، سر نیچے لگ جائے تو کئی بار لوگ کومے میں چلے جاتے ہیں، اسی حالت میں ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور ایٹ دا اسپاٹ بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے، کئی لوگوں کے بھیجے نکلے ہوئے ہوتے ہیں، میں نے خود ایسے ایکسیڈنٹس دیکھے ہیں۔ اور ہیلمٹ مہنگے والا لیں، یہ جو سستے والے ہیلمٹ ہیں یہ کسی کام کے نہیں ہے، یہ اگر آپ کے ساتھ گریں گے نا تو یہ خود ہی کریک ہو جائیں گے، کافی حد تک کنٹرول یہ بھی کر لیں گے، لیکن جو مہنگے والے ہیلمٹ ہے نا اچھی کوالٹی کے، جس کی یعنی موٹائی بھی زیادہ ہوتی ہے اور اس کے اندر مٹیریل بھی زیادہ ڈلا ہوا ہوتا ہے، وہ آج کی ڈیٹ میں تو 5,000 سے کم اس طرح کا ہیلمٹ نہیں ملتا، تو ایک بار ہی لینا ہے۔ جب موٹر بائک آپ نے 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ 3-4 لاکھ کی تو عام موٹر بائکس آ رہی ہیں، یہ لی ہوئی ہیں، تو ایک 5-7 ہزار کا اگر آپ ہیلمٹ لے لیتے ہیں جو آپ کی لائف کے لیے ضروری ہے، تو اس میں تو اونٹ کے منہ میں زیرہ ہے، مجھے بتائیں۔ یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ ایک بندہ گائے یا اونٹ لے کے آ جائے لیکن ساتھ رسی نہ لے، اور وہ گائے یا اونٹ اس کو چھڑوا کے تو بھاگ جائے، تو جہاں آپ نے 1.5 لاکھ کا موٹر بائک لے لی ہے وہاں 5-7 ہزار کا ہیلمٹ لینے میں کیا حرج ہے؟ اس کے بغیر آپ چھوٹا سفر بھی نہ کریں، اور بچوں کو بھی بچپن سے عادت ڈالیں۔ میں نے تو اپنے بچوں کو عادت ڈالی ہوئی ہے کہ ہیلمٹ کے بغیر نہیں، تو اس لیے کوشش کریں کہ ہیلمٹ کا بھی استعمال کریں، اور برقع اور چادر کے حوالے سے بھی پورا انشور کریں۔ میں تو جب کبھی بھی وائف کو ساتھ لے کے نکلوں تو پوری تسلی کر کے اسے بٹھاتا ہوں کہ ہاں بھئی یہ اب برقع جو ہے وہ ٹھیک ہے، حالانکہ ہم نے وہ باقی اپنا سارا اہتمام تو کیا ہوتا ہے، لیکن یہ بھی اہتمام کرنا ضروری ہے کہ اتنا زیادہ کھلا برقع نہ ہو، بعض اوقات وہ نچلے والے بٹن بھی بند نہیں ہوئے ہوتے، یا تو وہ توپ والے سٹائل میں، وہ جو عربیوں نے جبے پہنے اس سٹائل والا برقع ہو پھر تو وہ بڑا زبردست ہے، لیکن اگر سامنے سے اس میں چاک بنے ہوئے ہیں اور بٹن لگے ہوئے ہیں اور نیچے والے بٹن نہیں بند کیے ہوئے آپ نے، تو وہ تو نیچے سے پوری کھل کے چادر بن جائے گی اور وہ پھنس سکتی ہے، تو اس اعتبار سے خود احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر کسی شخص کی عصر اور مغرب کی نماز رہ جائے تو اگلے دن وہ قضا نماز کب ادا کرے؟ جس ٹائم مرضی ادا کرے جی، اگلے دن تک کیوں چلا گیا، رات کو ادا کر کے سوئے۔ صرف 3 اوقات ہیں نماز کے مکروہ، 5 منٹ سے 7 منٹ وہ جب سورج کی ٹکیا باہر نکل رہی ہوتی ہے، اور جب وہ غروب ہو رہی ہوتی ہے، اور جب وہ سینٹر میں ہوتی ہے۔ نمازوں کے اوقات آپ لکھیں، نماز کے مکروہ اوقات لکھیں تو میری ویڈیو کھل جائے گی، آپ جس وقت مرضی چاہیں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جی یہی رائے ہے جو آپ نے لکھی ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا کسی صحابی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بددعا کی ہے؟ جی کی ہوئی ہے، انہی کے بارے میں جن کا ذکر ہوا، وہ آپ دیکھ لیں ویڈیو۔ کیا کسی صحابی میں سے کوئی بزدل بھی تھے؟ انسان تھے یار، ہر طرح کی چیزیں ان کے ساتھ اٹیچ تھی۔ جب کوئی عالم دین آپ سے بیٹھنے کی بات کرنا چاہے تو آپ ان کو ٹائم کیوں نہیں دیتے؟ جی دے دیا، آج جاؤ بٹھاؤ، جی پرچی ہے لاؤ، والواؤ اپنے پاپیا نو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ پیدائش کیا ہے؟ دیکھیں جی، جو سب سے قریب ترین ہے وہ تو 12 ربیع الاول ہی ملتی ہے، میں نے اس کے اوپر ویڈیو بھی ریکارڈ کروا دی۔ محمد بن اسحاق کا قول ہے دلائل النبوہ امام بحقی کی کتاب میں، باقی دن تو پیر کا ہی ہے، اس کے اوپر سب کا اتفاق ہے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، اس دن میں پیدا ہوا، اس دن مجھ پہ پہلی وحی نازل ہوئی۔ پیر کے دن آپ علیہ السلام روزہ رکھتے تھے، اور مہینہ بھی ربیع الاول کا کنفرم ہے۔ کیا صحابہ کرام آپس میں بغض رکھتے تھے؟ وضاحت فرما دیں۔ یار یہ دل کے اندر اگر کسی کے تھا تو میں کیسے وضاحت کر سکتا ہوں، وہ خود ہی بتا سکتے ہیں۔ اگر بشری تقاضے کے طور پر ایک دوسرے کے بارے میں دل میں کوئی بات آ جائے تو اللہ تعالیٰ دور کرنے والا ہے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ چھوڑ کر
نماز پڑھی ہے، اس کے بارے میں کوئی صحیح حدیث بتا دیں. یہ ایک پورا مقدمہ ہے جو میں نے بیان کیا. آپ یوٹیوب پہ میری ویڈیو دیکھیں، نماز ہاتھ چھوڑ کر پڑھنا. تو میں نے اس میں بتایا کہ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام سے نماز ہاتھ چھوڑ کر اور باندھ کر پڑھنا دونوں ثابت ہے. پورا مقدمہ ہے، وہ آپ ویڈیو دیکھ لیں. نماز جنازہ پڑھانے کا حق کس کو ہے، اولاد کو یا مسجد کے امام کو؟ مسجد کے امام کا کیا لینا دینا ہے؟ ولی کا سب سے پہلا حق ہے. مسجد کے امام کا کیا لینا دینا؟ مسجد کے امام تو مجبوراً یہ معاملات چلا رہے ہیں نا جی. جب آپ کو نماز جنازہ کی دعائی یاد نہیں ہے، ایون نیت بھی اس دن یاد کروا رہے ہوتے ہیں، تو پھر اماموں نے یہ کام سنبھالنے ہیں نا. وہ ڈاکٹر سرار صاحب کی بات ہے کہ ہر بیٹی کا نکاح اس کے باپ کو خود پڑھانا چاہیے، اور ہر بیٹے کو چاہیے کہ وہ اپنے باپ کا جنازہ خود پڑھائے. وہ سیکھے گا تو پڑھائے گا نا جی. میری والدہ ضعیف العمر ہے، ان کو بلڈ شوگر کی بیماری ہے جس کی وجہ سے پیشاب اور ناپاک ہو جاتا ہے. وہ اس وجہ سے نماز نہیں پڑھ پاتی. نماز پڑھیں اسی حالت میں، کوئی مسئلہ نہیں، نماز ہو جائے گی. شرعی مریض ہے نا، تو وہ ان کا پاکی کو مینٹین نہ کرنا ایک شرعی عذر ہے، ایک بیماری کی وجہ سے. تو جسے شرعی مجبوری ہے نا، تو وہ اپنے معاملات اس طریقے سے لے کے چل سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. انڈر ویئر اگر وہ یوز کرتی ہیں یا کوئی پیمپر وغیرہ یوز کرتی ہیں، تو وہ انڈر ویئر اگر یوز کریں اور ٹیشو پیپر کو وقتاً فوقتاً بدل لیں، ایک نماز کے وقت نیا رکھ لیں اور اس طریقے سے معاملات اپنے چلائیں. نماز بہرحال نہیں چھوڑنی. بنی اسرائیل میں 70,000 انبیاء آئے، لیکن بنی اسماعیل میں 3,000 سال سے کوئی نبی نہیں آیا. اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے کیا بندوبست کیا تھا؟ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. بنو اسماعیل میں اگر کوئی پیغمبر نہیں آیا 3,000 سال تک، تو بنو اسماعیل کے اندر ایسے لوگ بھی تو موجود تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ بھی ایمان لے کے آئے، موسیٰ علیہ السلام کے اوپر بھی ایمان لے کے آئے. کسی قوم اور قبیلے میں پیغمبر آنے کا مطلب قطعاً یہ نہیں تھا کہ اس قوم نے ہی صرف ایمان لے کے آنا ہے اور دوسرے لوگوں نے ایمان نہیں لے کے آنا. اب قرآن میں عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں ہے رسولاً الی بنی اسرائیل، تو کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ دوسرے لوگوں نے ایمان نہیں لانا تھا؟ ایسا تو بالکل نہیں تھا. جن تک وقت کے پیغمبر کی دعوت پہنچے انہوں نے ایمان لے کے آنا ہے. یہ تو نبی علیہ السلام کی خوبی ہے کہ پوری انسانیت کے لیے انہیں پیغمبر بنا کے بھیجا اور پریکٹیکلی ان کی دعوت پہنچ بھی گئی. تو اپنے اپنے زمانے میں جس تک نبی کی دعوت پہنچی اس کا قبول کرنا ضروری تھا. تو بنو اسماعیل میں اگر فی نفسی ان کے اندر کوئی پیغمبر نہیں بھی آیا، تب بھی جو بنو اسرائیل کے پیغمبر تھے وہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے بھیجے ہوئے تھے نا. تو جن تک دعوت پہنچی وہ قبول کر لیں، جن تک دعوت نہیں پہنچی ان کے اوپر کوئی گرفت بھی نہیں ہے. وہ تو اللہ نے اپنا رول بتا دیا ہے، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. ہم کسی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیں گے جب تک رسول ان میں مبعوث نہ کریں. وہ اہل فطرت ہے اور ان کے اوپر کوئی شرعی گرفت بھی نہیں ہوگی، صرف ایک خدا کا مان لینا ان کے لیے کافی ہے. یہ جس کو سوال ہے، انگریزی بھی آپ نے ماشاءاللہ اتنی جوائننگ رائٹنگ کی ہوئی ہے، یہ کس کا سوال ہے؟ ذرا مجھے کلیئر کر دیں، سوال اردو میں کلیئر کر دیں. سوال کہ وہ حدیث جو لکھا ہوا ہے اس میں ہے کہ اگر امیر آپ کو مارے بھی، آپ کو مار بھی لوٹے تو آپ پھر بھی اس کی اطاعت کریں. ہاں جی، اگر امیر ٹھیک ہو تو ٹھیک ہے. اطاعت امیر کے حوالے سے میں نے الگ سے ایک لیکچر دیا ہوا ہے آپ کو. مسئلہ نمبر 101، صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے. دیکھیں جو امیر صحیح طریقے سے امیر بن جائے اور بعد میں اس کے اندر کوئی کمزوریاں موجود ہیں تو اس کی طرف سے آئے ہوئے مصائب کے اوپر آپ نے صبر کرنا ہے. اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ وہ امیر جو خلاف شرع کام کر رہا ہے تو اللہ کے حضور وہ پکڑا نہیں جائے گا. یہ بالکل رزلٹ نہیں نکالنا، کیونکہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو کسی جگہ کا حکمران بناتا ہے اور وہ اپنی رعایا کے ساتھ ظلم کرتا ہے اور ان کے درمیان انصاف نہیں کرتا تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. تو یہ حدیث بھی ذہن میں رکھنی ہے. اور اس کے اگینسٹ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ 7 لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا اس دن جس دن کوئی اور سایہ نہیں ہوگا. ان میں سے پہلا شخص وہ ہے جو عادل حکمران ہو. ٹھیک ہے، تو حکمران جو کچھ اس طرح کی ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے ہیں ان کے مصائب کے اوپر صبر اور اطاعت امیر کا حکم اس حوالے سے دیا گیا ہے کہ اگر آپ ان کے سامنے اس طریقے سے کھڑے ہوں گے تو ان کے ہاتھ میں تو کوڑے ہیں، پھانسیاں ہیں، جیلیں ہیں،
ایک بندہ کھڑا ہوگا, اس کی پاداش میں وہ باقی لوگوں کے اوپر ظلم کریں گے. اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں کہ آپ جابر حکمران کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے, یہ ذہن میں رکھیے گا. وہ تو حدیث ہے المستدرک للحاکم کے اندر کہ سید الشہداء حمزہ ابن عبد المطلب ہے, اور وہ شخص بھی سید الشہداء ہے جو کسی جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرے حتیٰ کہ اسے شہید کر دیا جائے. اسی طریقے سے بخاری مسلم میں آتا ہے کہ سب سے بہترین شہید وہ ہوگا جو قرب قیامت میں دجال کے خلاف کلمہ حق بلند کرے گا. وہ ایک مومن جو کھڑا ہوگا, جس کو دجال پھر قتل بھی کرے گا, 2 ٹکڑے کر کے اس کے درمیان چلے گا اور پھر جوڑ دے گا. تو حکمرانوں کی طرف سے جو مصائب اور تکلیف آئیں, ان کے اوپر جو صبر اور اطاعت امیر کا حکم ہے وہ اس حوالے سے, یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ نہیں ہے کہ اس نے اگر خلاف شرع کام کرنے ہیں تو آپ نے اسے انڈورس کرنا ہے, ناٹ ایٹ آل. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی الاسلام نے ایک انصاری صحابی کو روانہ کیا ایک لشکر پہ امیر بنا کے, اور انہوں نے راستے میں انہیں جب غصہ آیا تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ آگ کا الاؤ ایک جلاؤ. ایک بہت بڑا الاؤ جلایا گیا. تو انہوں نے پھر انہیں حکم دیا کہ میں تمہارا امیر ہوں اور میری اطاعت رسول اللہ کی اطاعت اور میری نافرمانی رسول اللہ کی نافرمانی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم اس آگ میں کود جاؤ. تو صحابہ کرام نے آگے سے اطاعت امیر والی حدیث پہ عمل کرتے ہوئے اس حرام کام میں اطاعت امیر نہیں کی. انہوں نے کہا ہم تو رسول اللہ کے دامن کرم میں آئے ہی اس لیے تھے کہ آگ سے بچ سکے, اور تو دوبارہ ہمیں اسی آگ میں پھینک رہا ہے, ہم یہ تیرا حکم نہیں مانیں گے. واپسی پہ نبی الاسلام کو جب شکایت کی گئی تو آپ نے فرمایا اگر تم اپنے امیر کی اطاعت کر لیتے تو سیدھے جہنم میں جا کے نکلتے, اس آگ میں ڈالتے اگر اپنے آپ کو تو جہنم کی آگ میں جا کے نکلتے. اور پھر نبی الاسلام نے ساتھ فرمایا کہ مخلوق کی اطاعت صرف معروف میں ہے, منکر میں نہیں ہے. اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے. تو یہ بھی تو نبی الاسلام کی حدیثیں ہیں. یہ اتنی ساری حدیثیں, ان کے ہوتے ہوئے جو اس قسم کی حدیث آتی ہیں ان کو آپ نے اس کانٹیکسٹ میں سمجھنا ہے. پک اینڈ چوز نہیں کرنا کہ ایک بات آپ نے پکڑ لی اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب امیر جو بھی خلاف شرع کام کرے گا اس کو سپورٹو. وہ مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص جب خانہ کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے اور اطاعت امیر کے اوپر حدیثیں سنا رہے تھے کہ امیر کی اطاعت کرنی ہے خواہ ایک ناک کٹا حبشی بھی تم پر امیر مقرر کر دیا جائے. تو ایک تابعی وہاں پہ داخل ہوئے, عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ. انہوں نے کہا کہ حضرت یہ جو آپ امیر کی اطاعت کے اوپر ہمیں حدیثیں سنا رہے ہیں, کیا آپ نے رسول اللہ سے خود اس طرح کی باتیں سنی تھی کہ آپ نے ہر حال میں امیر کی اطاعت کرنی ہے؟ انہوں نے کہا بالکل, میں نے نبی الاسلام سے یہ سنا تھا, میری آنکھوں نے رسول اللہ کو دیکھا, میرے کانوں نے سنا, میرے دل نے حضور کی بات کو یاد رکھا. تو انہوں نے کہا اگر یہی بات ہے تو آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ ابن ابی سفیان جو اب ہمارا امیر ہے وہ تو ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم لوگوں کو ناحق قتل کریں اور ان کا مال حرام طریقے سے لوٹیں, جبکہ اللہ تعالیٰ سورہ النساء کی آیت نمبر 29 میں فرماتا ہے کہ ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ اور اپنوں کو مت قتل کرو. اب ہم اللہ کی اطاعت کریں گے اس امیر کی اطاعت کریں؟ بڑا سخت سوال تھا. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے اور پھر سر اٹھا کے کہا کہ معاویہ کی اطاعت کرو ان کاموں میں جس میں تمہیں اللہ کے مطابق چلائے, اور جس میں وہ اللہ کی نافرمانی کرے تم اس کی نافرمانی کرو. اور آندھا سے انجینئر صاحب کی ویڈیوز نہیں دیکھنی. مطلب آج کے دور میں ہوتا تو ساتھ یہ کہتے نہیں کہتے, وہ کبھی بھی نہیں. اس ٹائم نہیں انہوں نے کہا کہ تم تابعی ہو کہ ایک صحابی سے اختلاف کر رہے ہو اور یہ مشاجرات صحابہ ہیں. تو یہ آپ ذہن میں رکھیے گا. تو اس حوالے سے بات کی جاتی. البتہ افضل یہی ہے کہ کوئی شخص کھڑا ہو جائے جس طرح حضرت حسین ابن علی کھڑے ہوئے, اور وہ اس وجہ سے بھی کھڑے ہوئے کہ وہ جو اس وقت خلیفہ بنایا گیا تھا وہ تلوار کی زور کے اوپر, اس کی خلافت اسٹیبلش نہیں ہوئی تھی. اس اعتبار سے آپ حکمران وقت کے خلاف کھڑے بھی ہو سکتے ہیں. جو نبی الاسلام نے اس وقت جو اس طرح کی احادیث ہیں وہ اس حوالے سے ہیں کہ ان مظالم کو لوگ برداشت نہیں کر سکیں گے. اور بعد میں دیکھیں نا بنو امیہ بنو عباس نے کس طرح لوگوں کو تو چھوڑ دیں, انہوں نے اپنے سگے بھائیوں کو اپنے رشتہ داروں کو قتل کر دیا حکمرانی کے پیچھے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر کوئی جابر حکمران کے سامنے کھڑا ہو اور وہ شہید کر دیا جائے تو کوئی اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے یا اللہ کے نبی کی نافرمانی کر رہا ہے. ایسا نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے ایک بیسٹ اسٹریٹجی بنانے کی طرف توجہ دلائی ہے. سگریٹ پینا کیسے حرام ہے جبکہ زیادہ میٹھا کھانا بھی موت کی طرف لے جاتا ہے. دیکھو جی, شوگر کے مریض کو موت کی طرف لے جاتا ہے, عام بندے کو تو کوئی مسئلہ نہیں, جتنا مرضی میٹھا کھائے.
میٹھا کھانے سے شوگر نہیں ہوتی. جسے شوگر ہو گئی ہے نا, وہ اگر میٹھا کھاتا ہے تو اس کے لیے نقصان دہ ہے, کیونکہ اس کا جو پینکریاز ہے وہ انسولین نہیں بنا رہا. تو انسولین نہیں بنا رہا تو شوگر ظاہر ہے وہ اس کے سیلز ٹوٹیں گے نہیں, ہضم نہیں ہوں گے, اس وجہ سے اسے منع کیا جاتا ہے. ادروائز اگر آپ انسولین خود سے لگانا شروع کر دیں, جتنا مرضی میٹھا کھائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور شوگر کو تو میں بیماری مانتا ہی نہیں ہوں, یہ ایک ڈس آرڈر ہے. شوگر کے مریضوں کو کبھی بھی اپنے آپ کو بیمار نہیں سمجھنا چاہیے. ایک ڈس آرڈر ہے. جس طرح ایک بندے کی نظر کمزور ہے, آپ اسے یہ تو نہیں کہیں گے اسے آنکھوں کی بیماری ہے, اینک استعمال کرے. ایک بندے کے پینکریاز نے کام کرنا چھوڑ دیا تو جس طرح ایک نظر کمزور ہوگی, ایک ڈس آرڈر اس کے اندر آ گیا, تو ٹھیک ہے انسولین یوز کریں. ہمارے استاد غلام سو سعیدی صاحب آلموسٹ 80 سال عمر ہو گئی تھی, بہترین صحت تھی ان کی, ان کو اپنی ینگ ایج سے شوگر ہوئی تھی, انسولین یوز کرتے تھے, اتنی پلیٹ بھر کے گوشت کی کھاتے تھے, میں نے خود دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے. کچھ بھی نہیں, کیونکہ ڈس آرڈر انہوں نے اوور کم کر لیا تھا, انسولین لگائی. اب تو وہ بڑی آسانی سے ہر بندہ خود بھی اپنے آپ کو لگا سکتا ہے اور وہ سارے معاملات چلے گا. تو سگریٹ جو ہے نا جی, یہ تو بیسک نیڈ ہے ہی نہیں ہے نا. شوگر, نمک, کھانے پینے کی چیزیں جو حلال ہیں, یہ تو آپ کی بیسک نیڈ ہے نا. سگریٹ کب سے آپ کی بیسک نیڈ ہے کہ یہ آپ نے کرنا ہی کرنا ہے؟ تو یہ تو سرتپا ہی اپنے آپ کو نقصان پہنچانے والی بات ہے. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک مت کرو. کیا کسی کو خیال میں لا کر صورتیں پڑھ کر دم کر سکتے ہیں, جیسا کہ اگر کسی کا بچہ اس کے پاس موجود نہ ہو؟ ہاں جی بالکل کریں, ٹھیک ہے. آپ ویسے بھی دعا کریں گے تو دعا پہنچ رہی ہے, آپ نے اس طرح تصور میں کرنا ہے, کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اپنی تسلی کریں. صدقہ دینے کے صحیح طریقے بتا دیں. کیا کسی کو پیسے دینا بھی صدقہ ہے, اور صدقہ دیتے ہوئے پیسوں کو ہاتھ لگوانا ضروری ہے جیسا کہ صدقہ دلوایا جاتا ہے؟ اوپر سے بھی پھیرتے ہیں جی, کوئی ضروری نہیں ہے. نہ جس کو دے رہے ہیں اسے بتانا ضروری ہے کہ یہ صدقے کی چیزیں. صدقہ اللہ کی راہ میں جو بھی آپ مال خرچ کرتے ہیں وہ بھی صدقہ ہے. پیسے تو مسلم شریف میں ہے سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ کہنا بھی صدقہ ہے. راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا بھی صدقہ ہے. تو صدقہ کہتے ہیں نیکی کو. باقی ہمارے ہاں صدقہ صرف مالی جو نیکی کی جاتی ہے اسے کہا جاتا ہے. تو آپ کسی فارم میں بھی کریں, کسی غریب بچے کی اسکول کی فیس دے دیں, کسی کو کھانا کھلا دیں, اور اس میں غریب اور امیر کا فرق بھی نہیں. آپ امیر آدمی کو بھی جو کھانا کھلائیں گے وہ بھی صدقہ ہی شمار ہوگا, اللہ کے حضور نیکی لکھی جائے گی. البتہ جو صدقہ واجبہ ہے, جو آپ نے منت مانی ہوئی ہے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں غریبوں کو کھانا کھلاؤں گا, اس طرح کے کھانے میں آپ امیر آدمی کو شریک نہیں کریں گے. لیکن جو عام صدقات ہیں, جس طرح عید قربان کی قربانی, یہ بھی صدقہ ہے. عقیقہ یہ بھی صدقہ ہے. تو یہ آپ امیر اور غریب میں کوئی فرق نہیں ہے, آپ دیں. جو بھی فارم ہے وہ آپ کر سکتے ہیں. کیا غیر مسلم کسائی سے قربانی کا جانور ذبح کروا سکتے ہیں, یعنی چھری وہ پھیرے اور تکبیر ہم کہیں؟ تو غیر مسلم اگر کرسچن ہے نا, تو وہ خود بھی اللہ اکبر کہہ کے ذبح کر دے تو اس کا ذبیحہ حلال ہی ہوگا. سورہ المائدہ میں موجود ہے کہ اہل کتاب کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال کیا گیا. تو لیکن اگر وہ بت پرست ہے اور اہل کتاب میں سے نہیں ہے, پھر اس کی چھری پھیرنا کافی نہیں ہے. چھری آپ ہی پھیریں اور ذبح کریں, کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. اسے کہ وہ پکڑ کے رکھے, وہ آپ کو بتا دے گا کہ یہاں سے لے کے یہاں تک چھری پھیرنی ہے, تو آپ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے چھری پھیر دیں, اس میں کیا مسئلہ ہے. اگر عصر کی جماعت کے ساتھ زور کی نیت کر کے پڑھ لیں اور بعد میں عصر پڑھ لیں تو یہ ٹھیک ہے, یہی کرنا چاہیے ترتیب تاکہ قائم رہے. امام اور مقتدی کی نیت میں فرق ہو تو نماز درست ہے. بخاری مسلم میں ہے, معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ میں نبی الاسلام کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھتا تھا اور پھر اپنی قوم میں جا کے عشاء میں ان کی امامت کرتا تھا. وہ حضرت معاذ بن جبل کی نفلی نماز ہوتی تھی, کیونکہ حضور کے پیچھے اپنے فرض تو پڑھ گئے ہیں. وہ وہاں جا کے وہ امام نفل نیت کیے ہوتا تھا اور پیچھے لوگ فرض پڑھ رہے ہوتے تھے. اس حدیث سے امام ابو داؤد نے, امام بخاری نے, باقی ائمہ نے رزلٹ نکالا ہے, امام شافعی نے, کہ متنفل کے پیچھے فرض والے کی نماز درست ہے. تو یہ تو بدرجہ اولا درست ہے جو آپ نے کہا کہ زور کی نماز ایک بندہ پڑھا رہا ہے, آپ عصر کی نماز پڑھا رہا ہے اور آپ اس کے پیچھے زور نیت کرتے ہیں, اس لیے کہ آپ کی زور ابھی رہتی ہے, اور بعد میں آپ عصر پڑھ لیں, اپنی ترتیب بھی قائم رکھیں. لیکن مغرب عشاء کے ساتھ یہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ اگر عشاء کی نماز ہو رہی ہے اور آپ نے مغرب نہیں پڑھی ہوئی, پھر آپ عشاء والے کے پیچھے عشاء ہی پڑھیں گے, مغرب کی نماز بعد میں پڑھیں گے, کیونکہ اس کے پیچھے تو آپ نہیں پڑھ سکتے. بہن بھائی کو کن شرائط پر زکوٰۃ دی جا سکتی؟ بہن بھائی کو ویسے ہی زکوٰۃ لگ جاتی, شرطوں کی ضرورت ہی نہیں. سب سے بہتر مصرف بہن بھائی کو زکوٰۃ دینا ہے.
मां बाप औलाद, दादी दादा, नानी नाना, पोती पोता, नवासी नवासा, इनको ज़कात नहीं लगेगी, बहन भाइयों को तो लगेगी। क्या मरे हुए लोगों के लिए सदका का सवाब उनको पहुंचता है? बिल्कुल पहुंचता है जी। इसाले सवाब के 10 तरीके मेरी वीडियो आप देख लें। सदका और खैरात सबसे बेस्ट जरिया है मैयत को नफा पहुंचाने का उसके मरने के बाद। बुखारी में मौजूद है ना, हजरत साद इब्न उबादा सफर से वापस आए, उन्होंने कहा मेरी माँ फौत हो गई थी, या रसूलल्लाह मेरी ख्वाहिश है कि मैं कुआं खुदवा के उनकी तरफ से इसाले सवाब करूं, तो क्या मेरी माँ को इसका सवाब पहुंचेगा? तो आपने फरमाया हाँ पहुंचेगा। औरत का जॉब करना और कमाई करना, इस्लाम में तो ये कोई चीज पसंदीदा नहीं है कि औरत जॉब के लिए घर से बाहर निकले। औरत तो घर की रानी बना के रखे, मर्द ने मईशत की तकलीफ से गुजरना है। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, तुम में से हर शख्स निगहबान है, उससे उसकी रायत के बारे में पूछा जाएगा। और फिर नबी इस्लाम ने उसे एलबोरेट किया कि एक मर्द अपने बीवी और बच्चों के ऊपर हाकिम है, एक औरत अपने खामंद के माल और बच्चों के ऊपर हाकिम है। तो औरत तो मर्द के माल को यूज करेगी उसी नानो नफके के तहत, और हक महर के एवज मर्द के लिए हलाल हुई थी ना, तो ये मर्द की जिम्मेदारी है। अलबत्ता अगर कोई मजबूरी आ गई, किसी का मर्द फौत हो गया, मरीज है, उसे मजबूरन जॉब के लिए निकलना पड़ता है, तो फिर इस तरह की जॉब देखे जो टीचर वाली जॉब हो, जहां पे मर्दों के साथ इंटरेक्शन ना करना पड़े, टीचिंग की फील्ड में हो, बच्चों को पढ़ाए, तो बहुत अच्छी बात है। बच्चों की परवरिश कैसे करें? जिस तरह आप खुद जिंदगी गुजार रहे हैं उसी तरीके से आपकी औलाद ने जिंदगी गुजारनी है। तो आपको जो अल्लाह ताला ने हक बात पहुंचाई है उसके ऊपर खुद अमल करें। इसके ऊपर मेरी वीडियो भी रिकॉर्ड है कि बच्चे बंदरों की मानंद होते हैं, वो कॉपी करते हैं माँ बाप को। अब ये हो ही नहीं सकता कि बाप जो है वो सिगरेट पिए और औलाद को गली के नुक्कड़ के ऊपर छुप के सिगरेट पीता हुआ देखे और मारना शुरू कर दे। तो आप खुद पी रहे हैं तो वो भी पिएगा। सबसे आसान जरिए ये है कि जो आप अपने बच्चों को देखना चाहते हैं वो खुद बन जाए, इंशाल्लाह आपके बच्चे भी वही कुछ बनेंगे। नमाज का कहने की आपको जरूरत ही नहीं है। जो माएँ नमाज पढ़ती हैं उनके छोटे छोटे बच्चे खुद साथ आके ना अपना मुसल्ला डाल लेते हैं, उसे कॉपी करते हैं, हमने देखा है। मुझे तो अपने बच्चों को कोई नमाज की सख्ती करने की जरूरत नहीं पड़ी है। खुद ब खुद वो जब बड़े होते गए, उन्होंने देखा है कि माँ पढ़ रही है तो उन्होंने देखा देखी शुरू कर दी नमाज, फिर बाद में उनको समझ भी आ गई। असल चीज ये है अली भाई, वजू के 4 फराइज हैं, लेकिन अहादीस में बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर वजू नहीं। ये अफजलियत गैर अफजलियत का चक्कर है। ये बात आपकी ठीक है, मेरी इसके ऊपर कई साल पहले वीडियो रिकॉर्ड है। बिस्मिल्लाह कोई वजू का हिस्सा नहीं है। वो जो हदीस है ना कि जिसने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी उसका वजू नहीं, तो इससे मुराद यही लिया जाएगा कि उसका वजू यानी वो रूहानियत वाला वजू नहीं है। बाकी जानबूझ के तो आप बिस्मिल्लाह ना छोड़े, कोई कुल्ली ना करे, मिसवाक ना करे, नाक में पानी ना डाले, उसका भी वजू दुरुस्त है। कुरान में तो वजू डायरेक्ट चेहरे से शुरू हो रहा है। अगर बिस्मिल्लाह वजू का हिस्सा होता तो कुरान में आ जाता। कुरान में तो वजू का तरीका आया हुआ है ना। हम वो फैनेटिक अहले हदीस की तरह नहीं है जो हदीस के ज़ारी अल्फाज के ऊपर चढ़ के तो कुरान के खिलाफ भी बातों को मानना शुरू कर देते हैं, और ना हम मुनकरीन अहादीस की तरह के इस तरह की अहादीस को कुरान के खिलाफ समझते हैं। हम तावील करते हैं कि ये हदीस ठीक है कि जो बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता उसका वजू नहीं है। वजू नहीं है ऐसे मुराद वो रूहानियत वाला वजू नहीं है जो अल्लाह को मतलूब है। इन प्रिंसिपल वजू हो जाएगा, क्योंकि वजू ज़हरी अज़ा को धोने का नाम है, दुआएं पढ़ने का नाम वजू नहीं है। गुनाहगार और खताकार में क्या फर्क है? कि दोनों इंटरचेंजेबल अल्फाज हैं उर्दू जुबान के अंदर। वैसे अरबी में खता यानी चौंकने को कहते हैं, वक्ती तौर पर राय हक से हटने को, गलती करने को। तो उसके लिए जरा एक शुस्ता उर्दू में खताकार हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। बाकी गुनाह की तो 2 ही कैटेगरी हैं, गुनाह कबीरा और गुनाह सगीरा। इसके ऊपर तफसीली वीडियो मेरी रिकॉर्ड है, गुनाह कबीरा और उसकी तौबा का बयान। उसमें मैंने बताया कि हमारी बदकिस्मती है कि अक्सर गुनाह जो है वो कबीरे ही है। जितने आपको नॉन है ना वो सब कबीरा गुनाह है। झूठ, चुगली, गीबत, गाली गलोच, माँ बाप की नाफरमानी, शराब नोशी, जुआ, सूद, गाली गलोच, कत्ल ना हक, जादू करना, ये सब बुखारी मुस्लिम में आया कबीरा गुनाह है। और इनकी मुआफी तौबा से होगी, सच्चे दिल से तौबा करेंगे तो सूरतुल फुरकान की आयत नंबर 70 में आया कि हम गुनाहों को भी नेकियों से बदल देंगे। टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, तौबा करो और मौजा मारो। इंजीनियर साहब, आप सियासत पर इतना ध्यान नहीं देते,
کی دھیان دیا مطلب میں روزانہ کوئی سیاست دے ہوتے کوئی ٹاک شو وغیرہ ایک انٹرویو دے چھڑے نا بہت ہے نا ان کے اور کتنا دھیان دیا. حالانکہ سیاست ہی ہے جس میں ملک کے حالات تبدیل کیے جا سکتے ہیں. جی سیاست نے ملک کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے, آپ کے سامنے ہی ہے. سب ایک دوسرے کے ساتھ سیاست کھیل رہے ہیں. آپ دیکھ لیں, آپ پولیٹیکل لیڈرز کی تقریریں سن لیں, ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کے اندر مشغول ہیں. اور عدلیہ جو تماشا لگائے ہوئی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اسٹیبلشمنٹ تو 70 سال بعد نئی نئی توبہ اس نے کی ہے, ان کے بھی 70 سال کا ٹریک ریکارڈ آپ کے سامنے ہے. تو کیا بولیں, مطلب میں کیا بولوں یار, گالیاں نکالوں ان کو, اور کیا کر سکتا ہوں, آپ کے سامنے ہی ہے. آپ نے آج تک ضروری مسائل پر بہت بات کی ہے اقامت دین کے حوالے سے. جی اقامت دین ہم بھی تو کر رہے ہیں میرے بھائی, اور کون کر رہا ہے؟ یعنی اقامت دین, یعنی جو لوگ کہتے ہیں نا جی جناب خلافت پہ اقامت دین پہ کام کریں, کیا کام کریں بتائیں ہمیں مشورہ. مثلا ایک بندہ مجھے کہتا ہے جی علی بھائی پگڑی باندھیں, تو اس کا مجھے پتا ہے کہ جی ایک میں نے ٹوپی لینی ہے, کپڑا لینا ہے 4.5 میٹر, وہ باندھنا ہے, تو پگڑی باندھ. اقامت دین پہ کام کیا کرنا ہے, یعنی وی لاگ بنانا. تو اللہ کا شکر ہے میں نے تو صحیح طریقے سے پریکٹیکلی اقامت دین کر دیا. تو یہ اقامت دین والے 3-4 بندوں کے سوال آئے تھے, چونکہ پرچیاں تو میں نے آپ کی کر دی ہیں ختم. کوئی بندہ ایسا ہے جس نے پرچی آگے بھیجی اور میں نے اس کی پرچی نہ پڑھی ہو, یا میرے تک وہ پہنچی نہ ہو, اور وہ پہلے کا آ کے بیٹھا ہوا ہے؟ کوئی بھی نہیں. اچھا یہ اقامت دین والے جو ہے نا, ذرا یہ مجھے بتائیں کیا کرنا ہے, میں وہ کرتا ہوں, بتائیں. نہیں مذاق نہیں, میں صحیح بات کر رہا ہوں. کسی پارٹی سے ریلیٹ ہو جائے یا کون سی پارٹی مثلا؟ جیسے آپ کا نظریہ, نہیں آپ نے کیا ہے, مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے نا. میں تو ایک میں جاہل آدمی ہوں, میں اسی لیے تو پوچھ رہا ہوں. مثلا مجھے آپ یہ پوچھ لیں کہ دودھ کہاں سے ملتا ہے, میں آپ کو بتا دوں گا. ہاں جی بتائیں. جیسا جماعت اسلامی ہے جی جی مودودی صاحب کا نظریہ اس میں چل رہا ہے, کیا خلاف راشدہ کی شورا بھی بنتی ہے, دوسرا کچھ لیڈر سلیکٹ ہوتے ہیں, تو ویسے کسی اور سیاسی پارٹی میں یہ چیز نہیں ہے. تو ہم جماعت اسلامی کو سپورٹ کر رہے ہیں نا جی یہاں سے. لیکن اگر آپ نے مطلب سیشن سے کریں گے تو کیا کروں, کچھ بھی آپ اس کو پروموٹ کریں گے. پروموٹ میں کرتا ہوں جی, میں نے تو بات کی ہوئی ہے ادھر. باقی اگر آپ کہیں جوائن کرنا تو میرے بھائی جماعت اسلامی تو ایک ہماری جماعتوں میں سے ایک جماعت ہے نا. ہمارے ساتھ تو نون لیگ والے بھی اٹیچ ہیں, پی ٹی اے والے بھی اٹیچ ہیں. ہم تو امت لیول کے کام کو دیکھ رہے ہیں نا. بہرحال جب سیاسی جماعت بنتی ہے تو پھر سیاسی اختلافات آ جاتے ہیں نا. دین تو اس سے اوپر اٹھنے کا نام ہے, ٹھیک ہے. اور معذرت کے ساتھ منور حسن صاحب سے پہلے جماعت اسلامی نے جو نیگیٹو رول پاکستان کی سیاست میں ادا کیا ہے, ہمیشہ ڈیموکریسی کو ڈی ریل کرنے کے لیے قاضی صاحب دھرنے لے کے وہاں پہنچ جاتے تھے. جو کچھ خان صاحب کر رہے ہیں نا 2014 سے تماشا لگایا ہوا ہے, یہ سارے کام پہلے قاضی صاحب سے لیے جاتے تھے. خان صاحب تو اب خلاف ہو گئے نا اسٹیبلشمنٹ کے, جب انہیں اتارا ہے. ادروائز خان صاحب نے وہی تماشا لگایا جو قاضی صاحب ہر حکومت میں بے نظیر کی اور نواز شریف کی لگاتے تھے 90s میں. اس وقت آپ تو چھوٹے چھوٹے ہوں گے, ہمیں تو ہوش تھی. تو جماعت اسلامی نے تو آ کے اب اپنا قبلہ درست کیا ہے. مودودی صاحب والا راستہ تو انہوں نے چھوڑ دیا ہوا. تو میں کس طرح کسی جماعت کو اپنے کھاتے میں لے کے اپنی دنیا بھی برباد کروں اور آخرت بھی برباد کر بیٹھوں اور آپ لوگوں کی بھی برباد کر دوں؟ کس طرح میں کس کو آن کروں؟ آپ نے خود بات کی نا سٹارٹ سے, تو سٹارٹ نبی علیہ السلام نے جو لیا کافروں سے لیا, اور آپ علیہ السلام نے پہلے مکی دور میں دعوت توحید دی, انہیں پکا مسلمان بنایا. ایسا ہی ہے نا. ہم تو اسٹیج پہ پہنچے ہی نہیں نا ابھی. یہاں کہاں مسلمان ہیں جنہیں میں ایک جماعت کے اندر شامل کروں؟ مسلمان تو ہے ہی کوئی نہیں ہے. اسلام کی روح سے جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان ہی نہیں ہے. تو اسے پھر اقامت دین کی دعوت دی جائے گی یا نماز پڑھنے کی دعوت دی جائے گی؟ اسلام کی روح سے قبر سے مانگنے والا پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے, کلمہ کو مشرک ہے, اسے توحید کی دعوت دی جائے گی یا اقامت دین کی؟ ہاں جی آپ کا اپنا دعویٰ ہے کہ جو اہل حدیث کا فرقہ ہے اس سے زیادہ میرے اسٹوڈنٹ کی تعداد ہے. جی جی آپ کا دعویٰ ہے. جی 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 سر آپ ان کو کیوں نہیں کہتے کہ اس میں کیا کریں؟ سر یہ تو آپ کو بہتر پتہ نا. ہاں مجھے بہتر پتہ ہے نا, تو میں وہ کر رہا ہوں نا. ہاں بس ٹھیک ہے, ہاں بس اچھی بات ہے, اچھی بات. مجھے بہتر پتہ ہے نا, میں وہی کر رہا ہوں. میں یہ کر رہا ہوں کہ 22 کروڑ کی عوام میں ہم آٹے میں نمک بھی نہیں ہے. 22 کروڑ کی عوام میں ہم آٹے میں نمک بھی نہیں ہے میرے بھائی. یہ ملک ہمارا ملک نہیں ہے, یہ بریلویوں کا ملک ہے. ہاں سیدھی سی بات ہے. اچھا جن لوگوں کی آپ مثالیں دے رہے ہیں انہوں نے پریکٹیکلی کیا چینج دنیا میں لا کے دکھائی ہے؟
یعنی مجھ سے پہلے آپ کہتے ہیں نا بڑے بڑے چیمپئن خلافت کے آئے ہیں نا, ان کی آؤٹ پٹ مجھے ذرا بتائیں. میں تو اپنی آؤٹ پٹ آپ کو بتا رہا ہوں, ان کی ذرا آؤٹ پٹ مجھے بتائیں. کیا آؤٹ پٹ ہے؟ آؤٹ پٹ بتائیں. ہاں نہیں دی. اچھا اس بھائی ادھر رک جائیں. جب انہوں نے آؤٹ پٹ نہیں دی نا, اس کا مطلب ہے کہ وہ آؤٹ پٹ نہیں دے سکے, تو اس پیٹرن پہ اب میں نے کام نہیں کرنا, کیونکہ یہ سائنس میں رول ہے کہ جتنی بار آپ ایک غلط چیز کو ریپیٹ کرتے ہیں ہر دفعہ رزلٹ وہی نکلتا ہے. آپ کو نیا رزلٹ, تو نیا رزلٹ ہم نکال کے بتائیں. تو آپ بے فکر رہیں. تو آپ چونکہ ڈاکٹر سار صاحب کی آپ مثال مجھے نہیں دے سکتے, تو پھر اب عقلن تو میری بات مانی جائے گی نا, تو جو میں کر رہا ہوں نا وہ ٹھیک کر رہا ہوں. کیا وہ آئے یار, چھوڑ دو یار خدا, او یار نہ میری زبان کھلاؤ یار, کیا کر رہے باتیں کرنا. کیا کتابیں پڑھ رہے ہیں, اور آج بھی انجینئر صاحب کے لوگ, جی جی یہ رک جائیں, یہی میں بتانے لگا, ادھر ہی رک جائیں. آج بھی لوگ کتابیں پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ آپ آؤٹ پٹ یہی بتانا چاہ رہے ہیں نا. قامت دین تک کوئی نہیں نہ ہوئی, اب رک جاؤ نا, کتابیں پڑھ رہے ہیں نا. ہماری ویڈیوز مودودی صاحب کی کتابیں تو آٹے میں نمک لوگ پڑھتے ہیں, ہماری ویڈیوز بچے بھی دیکھتے ہیں, بڑے بھی دیکھتے ہیں. اگر یہی آؤٹ پٹ ہے نا قامت دین, تو میں تو کر دی تھی قامت دین کہ مودودی صاحب کی کتابیں لوگ پڑھ رہے ہیں, میری لوگ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں جو پریکٹیکلی آپ وہ بات کہنا چاہ رہے ہیں نا, اس کی طرف جانے کے لیے یا حکومت قائم ہونے کے لیے وہ سارے سرکمسٹانسز اویلیبل. یہ ضروری نہیں کہ ایک زندگی میں ہو جائے. اور دوسری بات مجھے بتائیں, آپ کی اقامت دین تو اسی دن دھری رہے گی جب حضرت حسین کو شہید کر دیا گیا. اتنے مبارک دور میں جب اتنے اہل ایمان موجود تھے, تو آؤٹ پٹ تو کوئی نہیں نکلی. ہونا تو چاہیے تھا اس وقت لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے, نہیں کھڑے ہوئے نا. تو آج تو زمانہ بہت دور ہے, ہمیں دوبارہ سے ساری محنت کرنے کی ضرورت ہے, اور وہی محنت ہم کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے. ٹھیک ہو گیا؟ ہاں انشاءاللہ. بات ٹھیک ہے نا یار. ایران میں اس لیے ہوئی ہے کہ ایران میں فرقہ ایک ہے. مثالیں آپ کیا دیتے ہیں؟ ایران میں ایک فرقہ ہے, ایک فرقہ. پاکستان میں 1000 فرقہ ہے, کسی ایک لیڈر کے اوپر متفق نہیں ہے. ایران کی مثال دینا بالکل غلط ہے, یہی تو سب سے بڑا دھوکہ آپ کو دیا گیا. ایران میں جو امام خمینی تھے نا, وہ ان کے لیے زندہ امام حنیفہ ہیں, کیونکہ شیعہ کے ہاں زندہ امام کی تقلید ہوتی ہے, اور کسی ایک بندے کو فالو کرتے ہیں. خمینی صاحب کی پوری زندگی عراق میں گزری ہے, آخری 6 مہینے وہ فرانس چلے گئے تھے. جو حج کے لیے قافلے جاتے تھے ایران سے, وہ راستے میں ان کے علماء ان کے پاس رکتے تھے. ان کا پورا مدارس کا ایک سسٹم تھا. فرقہ ایک تھا, فرقہ بھی ایک, امام بھی ایک. تو امام خمینی کی مثال دینا بالکل غلط ہے. یہ تو اسی طریقے سے آپ دودھ کی مثال دے کے اور چونے میں سے آپ ملائی نکالنے کی کوشش کریں. پاکستان میں کوئی ایک نہ فرقہ ہے اور نہ کوئی فرقے کا ایک امام ہے. آپ مجھے پن پوائنٹ کر سکتے ہیں کہ اس فرقے کا یہ امام ہے؟ حنفی ہیں تو 2 بڑے فرقے ہیں, دیوبندی اور بریلوی. ان کے اندر بھی حیاتی مماتی, اور ادھر بھی دعوت اسلامی, منہاج القرآن, سیفی, لادا, ہر ایک کے اپنے اپنے بزرگ ہیں. تو ایسا کوئی سلسلہ پاکستان میں, ایران والی ایک خوبی بھی پاکستان کے اندر موجود نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو کبھی وہم بھی آ جائے کہ اس طرح کا انقلاب یہاں پہ آ سکتا ہے. ناٹ ایٹ آل, ہے ہی جھوٹ ہے, مثال ہی غلط ہے. جی آپ وعلیکم السلام. علی بھائی, یہ جو فرض نمازوں کے بعد آپ کی جو گرین کارڈ ہے, اس پہ الحمدللہ جتنا ہو سکتا ہے میں کوشش کرتا ہوں, لیکن ہماری جو دیہاتوں کی مساجد ہیں, فرض نماز کے بعد فوراً جو کلمہ شریف پڑھتے ہیں بآواز بلند, وہ اس میں نہیں ہے. وہ کیا بدعت ہے, خود سے ایک ضابطہ چیز ہے, یا اس کی کچھ نہیں کوئی نہیں ہے. دیکھیں یوٹیوب پہ میری ایک ویڈیو رکھی ہوئی ہے, فرض نماز کے بعد بلند آواز سے کلمہ پڑھنا. اس میں نے بتایا تھا کہ بلند آواز سے صرف ایک ذکر ثابت ہے بخاری مسلم میں, کہ نبی علیہ السلام جب سلام پھیرتے تھے تو اللہ اکبر کی آواز سے, حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں, ہم نبی علیہ السلام کی نماز کا مکمل ہونا پہچانتے تھے تکبیر کی بلند آواز سے, اللہ اکبر. بس اتنا بلند آواز سے ذکر ثابت ہے. اس کے بعد آہستہ آواز سے 3 دفعہ استغفر اللہ مسلم شریف میں آیا, اور اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. باقی یہ جو آپ نے کہا نا کہ بلند آواز سے کلمہ پڑھتے ہیں, یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا, یہ انہوں نے خود جاری کیا ہوا ہے, جس کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ یہ بریلوی مکتب کے لوگ کلمہ پڑھتے ہیں نا. بریلویوں کے پاکستان میں جو بڑے بزرگ ہیں نا, وہ باپا جانی الیاس قادری صاحب,
پنجاب میں ان کی مسجدوں میں کلمے پڑھے جا رہے ہیں، لیکن اگر آپ فیضان مدینہ کراچی چلے جائیں نا، جو ان کا مین مرکز ہے، میں وہاں کئی دن رہا بھی ہوں، آپ جا کے پریکٹیکلی چیک کر لیں، وہاں فرض نماز کے بعد کوئی کلمہ نہیں ہوتا، بالکل سلام پھیر کے خاموش بیٹھتے ہیں. اور یہاں دعوت اسلامی کے اپنے مدارس کے اندر کلمہ پڑھا جا رہا ہے. یعنی یہ پنجاب کا کلچر ہے، انہوں نے بنایا. اور اس سے بھی بڑھ کے احمد بریلوی صاحب کی جو مسجد بنی ہوئی ہے ان کے مزار کے اوپر بریلی کے اندر، اس میں بھی کلمہ کوئی نہیں ہوتا. اندازہ کریں، یعنی جس فرقے کے امام کی طرف یہ پورا فرقہ منسوب ہے، انہوں نے تو ایسا کوئی کام نہیں کیا ہوا، اور ان لوگوں نے یہاں پہ شروع کیا. اور ایک حیران کن بات، کچھ عرصہ پہلے مفتی منیب الرحمان صاحب کی ایک ویڈیو لیک ہوئی تھی. وہ کسی باہر کے ملک میں کسی بیٹھک میں دوستوں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو کیجولی انہوں نے گفتگو کی کہ ہم تو پوری امت کے اندر ایک نمایاں سے نظر آتے ہیں، جیسے ہی نماز ختم ہوتی ہے تو بلند آواز سے لا الہ الا اللہ شروع کر دیتے ہیں. تو سنی کیا صرف پاکستان میں موجود ہے؟ پوری دنیا میں سنی ہے، کہیں یہ ذکر نہیں ہوتا. اور اس کی وجہ سے جو لوگ لیٹ نماز میں شامل ہوتے ہیں ان کی نماز بھی ڈسٹرب ہو جاتی ہے. یہ خود مفتی منیب الرحمان صاحب نے گفتگو کی، اور وہ ریکارڈ کر کے کسی نے شرافت میں ویڈیو پہ یوٹیوب پہ چڑھا بھی دی. تو یہ بالکل واضح ثبوت ہے کہ یہ لوگ مانتے ہیں کہ یہ بالکل غلط ہو رہا ہے. خود مفتی منیب الرحمان صاحب، مفتی اعظم پاکستان، جن کے سائنوں سے بریلویوں کو ڈگری ملتی ہے، وہ تنظیم المدارس جو بورڈ ہے نا پاکستان میں بریلویوں کا، اس کے سربراہ ہیں. جس طرح وفاق المدارس دیوبندیوں کا ہے اور وفاق المدارس سلفیہ اہل حدیث کا ہے، اس طرح بریلویوں کا تنظیم المدارس ہے. اس بورڈ کے وہ چیئرمین ہیں بڑے سالوں سے. جن کے سگنیچر سے بریلوی علماء کو ڈگری ملتی ہے، وہ تو مان ہی نہیں رہا. ان کی اپنی مسجد میں بھی کلمہ کوئی نہیں ہوتا. یعنی اس مسجد میں بھی میں رہا ہوں 2007 میں. اس وقت ہمارے استاد زندہ تھے غلام سو سعیدی صاحب. 22 مارچ 2007 کو میری ان سے تفصیلی ملاقات بھی ہوئی تھی. تو چونکہ صبح فجر کے وقت میری فلائٹ تھی، فجر کے فوراً بعد ہی، تو پھر ہم رات کو وہیں رکے تھے. پھر نماز پڑھ کے فوراً ٹیکسی لے کے تو ایئرپورٹ پہ پہنچے تھے. تو میں نے وہاں پہ نمازیں بھی پڑھی ہیں، اور وہاں کوئی صلاۃ السلام بھی اذان کے ساتھ نہیں ہوتا. کبھی کبھار نا صرف اپنی بریلویت کو وہ اجاگر کرنے کے لیے کبھی کبھار صلاۃ السلام وہ پڑھ دیتے ہیں، لیکن وہ بھی اذان کے ساتھ جوڑ کے نہیں پڑھتے، اذان کے بعد پڑھتے ہیں. تو بعد میں پڑھنا تو درست ہے، درود شریف صحیح مسلم میں حدیث ہے، جو اذان کا جواب دے اس کے بعد درود شریف پڑھے اور الوسیلہ والی دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کے حق میں میری شفاعت قبول کرے گا. اللہم اجعلنا منہم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو یہ سنت اذکار جو ہم نے گرین کارڈ لکھا ہے نا جی، فرض نماز کے بعد سنت اذکار، یہ سنت اذکار نبی الاسلام کے بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور باقی کتابوں میں آئے ہیں. آپ دیکھیں میں نے ایک ایک حدیث کے ساتھ حدیث کا نمبر لکھا ہوا ہے. آپ کاؤنٹر ویریفائی کریں. ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ لکھ کے آپ کو دے رہے ہیں. اگلے زمانوں میں بھی لوگ کہتے تھے نا جی اگر تو زبان پہ پکا ہے تو لکھ کے دے. تو ہم نے یہ اذکار کارڈ لکھ کے دیے ہیں، کاؤنٹر ویریفائی کریں. خالی لکھ کے نہیں. اگلے زمانوں میں تو لوگ لکھ کے ہی خالی دیتے تھے نا اپنی گارنٹی کے ساتھ. ہم تو نیچے حدیثوں کے نمبر بتا رہے ہیں. یہ میں نے صبح شام کے اذکار کے اوپر بلو کارڈ لکھا ہے، ایک ایک حدیث کا نمبر لکھا ہوا ہے. آپ اسلام 360 میں ڈالیں، کاؤنٹر ویریفائی کریں، کوئی فرق آ جائے ہمیں پکڑیں. ان سے پوچھیں کہ آپ لوگوں نے یہ کہاں سے اذکار نکالے ہوئے. وہ دیوبندی بھی اسلام پھیرنے کے بعد وہ ماتھا کے اوپر ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ اپنا پڑھتے ہیں. چند ایک سنت اذکار ہیں جو سارے عمل کر رہے ہیں. باقی یہ 17 اذکار فرض نماز کے بعد کے تو صرف اہل حدیث کے ہاں رواج پایا جاتا ہے، باقی تو لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے. عام لوگ تو آیت الکرسی پڑھ لیتے ہیں، تسبیحات فاطمہ پڑھ لیتے ہیں 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، اور اللہ اکبر استغفر اللہ، اللہم انت السلام منک السلام. بس یہ باقی جتنی دعائیں اور اذکار ہیں تو بہت کم لوگوں کو پتہ ہے. ایٹ لیسٹ جو نبی الاسلام نے تاکیداً اذکار بتائیں وہ تو کریں نا. جیسے نبی الاسلام نے ابو داؤد ترمذی میں حکم دیا ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد آخری 3 سورتیں ایک ایک دفعہ پڑھی جائیں، تو یہ تو کم از کم پڑھے. اس طریقے سے آیت الکرسی کے بارے میں سنن نسائی الکبریٰ میں آیا کہ جو پڑھ لے گا ہر فرض نماز کے بعد مرتے ہی جنت میں داخل ہوگا.
یہ پڑھیں. تسبیحات فاطمہ کے بارے میں بخاری مسلم میں آیا کہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوئے تو معاف ہو جائیں گے. اور کوئی شخص جو یہ وظیفہ کرتا ہے کبھی محروم نہیں لوٹایا جاتا. ہم دیکھیں سنت اذکار فرض نماز کے بعد کے اور سنت اذکار صبح و شام کے, اس میں بھی میری ویڈیوز ہیں. لوگ کہتے ہیں انجینئر صاحب اختلافی موضوعات پہ بولتے ہیں. میں کہتا ہوں جی اسلام پہ کون سا ایسا موضوع ہے جو ایک عام بندے کی ضرورت ہے اور میں نے اس کے اوپر ویڈیوز نہ ریکارڈ کروائی ہوں. اب ہم یہ پوچھیں گے کہ ہمارے علاوہ جن لوگوں کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ دین کی تبلیغ کر رہے ہیں, چلے میں نام بھی لے دیتا ہوں, مولانا طارق جمیل صاحب یا ثاقب رضا مصطفی صاحب یا مولانا الیاس قادری صاحب, ان کی کوئی ویڈیو مجھے دکھائے نا کہ فرض نماز کے بعد یہ سنت اذکار ہے, صبح شام کی یہ سنت دعائیں ہیں, کوئی ایک ویڈیو. تو یہ کیا کرتے رہے ہیں؟ ہمیں تو لوگ کہتے ہیں اختلافی موضوعات پہ بولتا ہے, میں تو ہر موضوع کے اوپر بولتا ہوں. البتہ چونکہ اختلافی موضوع ایک ایسا سینسٹیو ٹاپک ہے کہ جس کی دم پہ پاؤں آتا ہے نا اس کے لیے بھی وہ تکلیف دہ ہے, اور جس نے دوسروں کی دمیں پاؤں کے نیچے دینی ہوتی ہے نا اس کے لیے بھی بڑا انٹرسٹ والا ہے. تو جن کو تکلیف ہوتی ہے وہ بھی اس کو اٹھاتے ہیں, اور جنہوں نے تکلیف دینے کے لیے یوز کرنا ہوتا ہے نا وہ بھی اسے استعمال کرتے ہیں. تو دونوں پارٹیاں چونکہ اختلافی موضوعات کو یوز کرتی ہیں اس لیے لوگ بات کرتے ہیں. ورنہ کیا ثاقب رضا مصطفی صاحب نے, مولانا طارق جمیل صاحب نے قرآن کی کوئی تفسیر ریکارڈ کروائی ہے قرآن اور احادیث کی روشنی میں؟ الیاس قادری صاحب نے, حاجی عبد الوہاب صاحب نے فضائل اعمال کا لوگوں کو بتا کے یہ سمجھنا کہ وہ دین کا کام کر گئے. میں نے 344 لیکچرز کے اندر نہ صرف تفسیر ریکارڈ کروائی بلکہ ایک ایک آیت جو کسی فرقے کی دلیل تھی نا اس کو بھی میں نے ساتھ ڈسکس کیا, اور مخالف کیا اس کے اوپر ریبٹل کرتے ہیں وہ بھی ڈسکس کیا. ابھی دوبارہ سے جو تفسیر ہے اس کے بھی 144 لیکچرز ریکارڈ ہو چکے ہیں, سورہ توبہ مکمل ہو چکی ہے, ایک ایک چیز قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں بیان کی ہے. تو یہ لوگ اعتراض تو کرتے ہیں پریکٹیکلی. اگر آپ ہمیں کسی سے کمپیئر کروانا چاہیں تو دیکھیں کہ جو ہم کام کر رہے ہیں اس طرح کام کسی اور نے کیا ہوا ہے. ایون ڈاکٹر اسرار صاحب نے قرآن کی تفسیر ریکارڈ کروائی, بیان القرآن. ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ نے قرآن کی تفسیر ریکارڈ کروائی. وہ آپ تفسیر پوری کی پوری گزار لیں, آپ کو قرآن کے اندر کیا لکھا ہوا ہے یہ تو پتا چل جائے گا. قرآن کی انقلابی دعوت کیا ہے ڈاکٹر اسرار صاحب کو سن کے اس کا بھی پتا چل جائے گا. لیکن پہلا سوال جو آپ کے دماغ میں آئے گا وہ یہ ہے کہ یار اگر یہ قرآن اس طریقے سے بیان کر رہا ہے تو امت کیوں دوسرے راستے پہ چل رہی ہے؟ اس کا جواب آپ کو کسی کی تفسیر میں نہیں ملے گا, ہماری تفسیر میں ملے گا کہ امت کو مصیبت کیا پڑی ہوئی ہے. اگر قرآن میں لکھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو امت بابوں کو کیوں پکار رہی ہے یہ آپ کو ڈاکٹر اسرار صاحب نہیں بتائیں گے, یہ آپ کو مودودی صاحب نہیں بتائیں گے, یہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی بھی نہیں بتائیں گی, یہ انجینئر صاحب بتائیں گے. کھول کے دیکھ لیں, پوری قرآن کی تفسیر میں انہوں نے بتایا کہ جب قرآن میں واضح لکھا ہے کہ اللہ کو پکارو تو یہ امت میں شرک کیوں پھیل گیا؟ کون سی آیات ہیں جن کو مس یوز کیا ہے بابوں نے؟ ڈسکس تک نہیں کیا تو کیا خدمت ہوئی؟ امت تفسیر پڑھنے سے پہلے بھی مشرک بعد میں مشرک, پہلے تو پڑھے گی نہیں. لیکن میرا ایک کلپ بندے نے دماغ جو وڑ کے نا وہ ساری گندگی کاٹ کے باہر چھوڑ دے. آپ پوری ان کی تفسیریں گزار دیں. جو لوگ چینج ہوئے بھی ہیں نا وہ ہیں جو بیچارے پہلے کلین سلیٹ تھے. ممی ڈیڈی لوگوں کو آپ نعمان علی خان سنائے, فرحت ہاشمی سنائے, ڈاکٹر اسرار سنائے, مودودی صاحب پڑھائے, ممی ڈیڈی لوگ ہیں. لیکن وہ ممی ڈیڈی ہیں, دنیا میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے. ساڑھے ایک اسٹوڈنٹ نے پورے گران و نت پائی ہے. ہاں, پورے شہر چاگ لائی ہوئی ہے. ہاں, لوگ کہتے ہیں نہیں انجینئر صاحب کوئی اسٹوڈنٹ تیار کریں, کوئی امت پہ ہم نے امت ہی بدل کے رکھ دی ہے. یعنی اسٹوڈنٹ اور مدرسے اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ نئی کھیپ تیار کی جائے جدھر پوری کی پوری امت کا قبلہ ہی چینج ہو جائے کہ 10 کتنے لکھے ہی ہوئے. ہاں, یہی کرنا تھا نا. آخر میں یہی رزلٹ ہے نا کہ آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے کہیں کہ کہاں لکھا ہوا ہے یہ, تو وہ تو ہو گیا. یہ تبدیلی ہے. باقی سب لوگ باتیں کرتے ہیں, ہمارا پریکٹیکلی رزلٹ سامنے ہے. یہی آپ وجہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو ڈاکٹر اسرار صاحب, ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ,
یا باقی لوگ ان کے بارے میں علماء کی اتنی غلیظ زبان، علماء کی کتابیں، علماء کی ارشادات نہیں ملیں گے جتنا میرے بارے میں. وہ کہتے ہیں دجال سے بڑا فتنہ ہے، اس لیے انہیں پتا چل گیا کہ ہاتھ ہی نہیں پایا سانو آ کے. ہاں، جب تک آپ بریلویوں کے ساتھ گستاخانہ جو عبارتیں ہیں دیوبند کی ان کے بارے میں ڈسکشن نہیں کریں گے، آپ ایک بریلوی کو نہیں چینج کر سکتے. بریلویت کا تو پورا عقیدہ اس کے اوپر کھڑا ہے کہ دیوبندیوں کے بزرگوں نے گستاخیاں کی ہیں، اتحاد امت نہیں ہو سکتا. میں نے آ کے جناب ان گستاخیوں کو ہائلائٹ کیا، نال بریلوی دی منجی ٹھوک دی تھی تو انڈے ابے بھی پڑھا کے گئے نے اور نہ تھے داڑھ تھلے ہوں. اس چیز نے بریلویوں کو چینج کیا ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب کی پوری زندگی کی ویڈیوز دکھا دیں، کوئی ایک بریلوی چینج کروا کے بتائیں. جو لوگ یہ کہتے ہیں نا ہم پہلے بریلوی تھے، ڈاکٹر اسرار کو سن کے نہ سرکار ہو ہی نہیں سکتا. وہ بس نام کے بریلوی تھے. کوئی کٹر ہو جسے اپنے فرقے کے دلائل پتا ہو، وہ آج بھی، میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں، یہ بات میں بہت بڑی کرنے لگا ہوں، آج بھی جو کٹر بریلوی ہیں ان کے سامنے نہ ڈاکٹر اسرار صاحب بیٹھ سکتے ہیں علمی دلائل میں، نہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی بیٹھ سکتی ہیں. یہ میں آپ کو، کیونکہ ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے، نہ ڈاکٹر ذاکر نائک بیٹھ سکتا ہے. وہ لا کے جب دلائل رکھیں گے ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوگا اچھا اس میں سے یہ بھی نکلتا ہے، اچھا یہ والی حدیثیں بھی موجود ہے، منہ اٹ کے بیٹھ جان گے. اسی لیے آپ دیکھیں جب کبھی مناظرے ہوتے ہیں کتے کی کرتے ہیں بریلوی، اہل حدیثوں کی بھی دیوبندیوں کی بھی. کیوں کرتے ہیں؟ بودے گراؤنڈ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. آپ مناظرے کا بھی دیکھیں، آپ کو لگے گا یار چھائے ہوئے نے. انیب قریشی نے کیا کیا ہے اس لال رومال والے کے بڑے بھائی کے ساتھ؟ پانی نہیں انہیں منگیا. اور دیکھیں نا مناظرہ، تو مناظرہ دیکھ لیں پھر تو اہل حدیث تو سب سے کمزور فرقہ ہے. لیکن ویسے آپ ان کے دعوے سنیں کہیں گے نہیں جی ہماری ہر بات قرآن حدیث کہتے ہیں مٹی، تو انہیں پتہ ہی نہیں گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہے. یہ چیز ہے. جب تک یہ چیز نہیں ہے، وی لاگز بنانے سے، خلافت کے اوپر، اسلامی نظام کے اوپر کتابیں لکھنے سے، ٹھیک ہے یہ علمی شہوت ہے، کودتی ہے، پوری کریں، بار بار کریں، اینڈ رزلٹ کچھ نہیں نکلنا. اینڈ رزلٹ تب ہے جب تک آپ امت کے وسوسے سیٹل نہیں کرتے. اور جو اس کو سیٹل کرتا ہے نا جی گالیاں کھاتا ہے. لوگ کہتے ہیں نا تبلیغی جماعت نے توحید پہ بڑا کام کیا ہے. مجھے تبلیغی جماعت کہ کسی بڑے کی ایک ویڈیو دکھائے کہ اس نے کبھی ویڈیو میں کہا ہو کہ قبر والے بزرگ سے مانگنا شرک ہے، یا علی مدد کہنا شرک ہے، یا رسول اللہ مدد کہنا شرک ہے. ایک ویڈیو ٹائم قیامت تک چاہے، انکلوڈنگ طارق جمیل صاحب. نہیں وہ کہتے ہیں اللہ سے ہوتا ہے. تو بریلوی کیا کہتے ہیں کہ وہ بابوں سے ہوتا ہے، وہ بھی کہتے ہیں اللہ سے ہوتا ہے. مسئلہ وہیں خراب ہوگا جب آپ کہیں گے کہ اللہ سے ہوتا ہے اور آپ عبد القادر جیلانی کو مدد کے لیے نہیں پکار سکتے. یہ شرک ہے. اور کوئی بابا اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا. سرکار یہ بات کرتے ہوئے اس مولوی کا اپنا پیشاب نکل جائے ڈر سے، تو کیا اسلام کی خدمت ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے علماء وہ توحید بیان کر رہے ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام نے نہیں کی تھی. کیونکہ نوح علیہ السلام نے جب توحید بیان کی ہے تو 80 بندے قبول کرنے والے تھے. رائے ونڈ میں 20 لاکھ بندہ اکٹھا ہو جاتا ہے. سیدھی سی بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ توحید جو کڑوی توحید ہے. باقی اگر آپ یہ ہمارے اس دعوت کے پلیٹ فارم کا اتنا بڑا والیوم دیکھ رہے ہیں تو میں تو اسے کرامت سے ہی تعبیر کرتا ہوں. مجھے تو خود میری آنکھوں کو یقین نہیں آتا کہ آج کے اس دور میں اتنی سخت باتیں سن کے ایک پڑھا لکھا طبقہ اس بات کو قبول کر لے، جبکہ لوگ ایک دوسرے کے خلاف بات سننے کے روادار نہیں ہیں. وہ جی چپ کر کے جی اپنا نماز روزہ کرو جی. اس کے اندر آ کے بقول جنید سلیم صاحب کے کہ ایک بندے نے، لوگ تو صرف پتھر آ کے پھینکتے تھے پانی میں، انجینئر صاحب نے پہاڑ لے آ کے سوٹ دیتا ہے. وہ پانی خشک ہو گیا بزرگاں دا. پہلے تو لوگ وٹا سٹتے سن نا تو ارتاش ہوندی سی، تھوڑی شور ہویا، پھر اسی وٹا نہیں سٹیا، لیا کے پہاڑ وڈا سٹ دیتا ہے. وہ فرقے کا جڑا پانی سی وہ خشک ہو گیا. اتوں پتا جیسے پہاڑ آ کے ڈگے پانی خشک ہو جاتا ہے، نیا جزیرہ نمودار ہو جاتا ہے. تو یہ تو اس امت کی قسمت میں لکھا ہوا تھا کہ نشت ثانیہ ہونی ہے. میں آپ کو کلیئر کٹ بتا رہا ہوں. اگر نبی علیہ السلام کی پیش گوئی نہ ہوتی کہ قرب قیامت سے پہلے دین دوبارہ غالب ہوگا، تو مجھے کوئی امید نہیں تھی کہ ہماری اس طرح کی دعوت کی کوئی آؤٹ پٹ نکلنی ہے. کیونکہ اس طرح کی باتیں کوئی نہیں سنتا جی. سیدھی سی بات ہے. ہر بندے کو اپنے فرقے سے، اپنے بابے سے محبت ہوتی ہے. اور ایک بندہ آ کے سارے بابے ذبح کرتا جائے، کتے کی موت مارتا جائے ایک ایک کو پکڑ کے، اور لوگ اس کی بات نیگیٹولی سنیں بھی اور پھر کہیں یہ بندہ ٹھیک بات کر رہا ہے، ساڑھے بابے غلط سن.
یہ آپ اگر ایک لمحے کے لیے کبھی بیٹھ کے کمرے میں سوچیں تو یہ امپاسبل کام تھا. مجھے بھی نہیں پتا یہ کیسے ہو گیا. اللہ نے امت کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ قرب قیامت سے پہلے دوبارہ دین کا غلبہ ہونا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ اس پیٹرن پہ واپس جائیں. وی لاگ سے کچھ نہیں ہونا, کتابیں لکھنے سے کچھ نہیں ہونا, جماعتیں بنانے سے کچھ نہیں ہوگا. ہر بندے نے نبی علیہ السلام کا مجاہد بننا ہے اور امت کو صحیح بات بتانی ہے. یہ بات کہنا آسان ہے کہ جی یہ کیا بات ہوگی, فلاں یہ کہتا ہے, فلاں یہ کہتا ہے, اسی کے اوپر تو ہے. جاؤ ڈاکٹر اسرار کی جماعت کا, مودودی کی جماعت کا کوئی بندہ مجھے بریلیوں کی مسجد میں ایک جملہ بول کے بتائے تو پھر تم کیا تبدیلی لے کے آؤ گے؟ اٹھا کے دوسرے دن پرے ماریں گے. جاؤ نا, کٹھے ہو نا سارے. آپ کو پتا ہے نا کہ مزارات بنانا غلط ہے, کرو نا اقامت دین, جاؤ داتا دربار پان کے بکھاؤ. تو ایسی دی تیسی ہوں جڑا آ کے اقامت دین تے گل کرے گا, میں انہوں کہاں گا ہاں نبی علیہ السلام نے بت توڑے تھے, اقامت دین فتح مکہ کے دن کیا, تم یہ سارے بت گراؤ. اٹھو منصورہ سے اٹھاؤ اپنی ٹیم, جاؤ دادا دربار گرا کے بتاؤ, میں تکنا تھوڑے نال کہ اقامت دین تسی کرتے ہو. سب باتیں ہیں, اس طرح کچھ بھی نہیں ہونا. اس کے لیے ذہنی تطہیر کی ضرورت ہے. آپ نے عوام کو تیار کرنا ہے. جو نبی علیہ السلام کے پیٹرن کے اوپر کام ہوا تھا وہ ہونا ہے. یہ لوگ کہتے ہیں مکی دور, میں کہتا ہوں مکی دور بہت اچھا تھا اس دور سے. کم از کم کافر اور مسلمان تو کلیئر تھے. ادھر جو سب سے بڑا گمراہ ہے نا وہ سب سے بڑا عاشق رسول ہے, اور جو صحیح قرآن و حدیث کی بات کرتا ہے وہ گستاخ رسول ہے. کیا حضور کے زمانے میں یہ تھا کہ لوگ ابو جہل کو عاشق رسول مانتے تھے اور ابو بکر صدیق کو گستاخ رسول مانتے تھے؟ آج ایسا ہی ہے کہ جو قرآن حدیث کی بات کرتا ہے وہ گستاخ رسول ہے, اور جو شرک کی بات کرتا ہے وہ عاشق رسول ہے کہ نہیں؟ تو مجھے بتائیں کہ یہ دور اس اعتبار سے ویسے کئی اعتبار سے یہ دور بہت بہتر ہے, پچھلے 1000 سال سے بہتر ہے, لیکن اس اعتبار سے کتنا بڑا المی ہے کہ قبروں کے پجاری, قبروں سے مانگنے والے, مردوں کو پکارنے والے, قرآن و سنت کا مذاق اڑانے والے, بخاری مسلم کے اپوزٹ نماز پڑھنے والے, ٹھیک ہے, شرکی عقائد رکھنے والے, بدعت پہ چلنے والے لوگ دین کے امام ہیں. اور جو بیچ میں آ کے دین کی بات کرتا کہتا ہے وڑ دے ہوئے گستاخ رسول نجدی, یہ شکل ہی منحوس ہے. اس ماحول کے اندر اقامت دین یہ ہے کہ جو عاشقان رسول ہیں ان کو بتائیں کہ آپ کو عشق کے نام کے اوپر دھوکہ دیا گیا ہے اور ان کو آپ مسلمان کریں, اور جب وہ مسلمان ہوں گے انشاءاللہ خود بخود ہی یہ سارے کے سارے معاملات سیٹل ہوتے جائیں گے, اور پریکٹیکلی ہو رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کئی ہمارے اسٹوڈنٹ ریورٹ ہوئے ہیں. اگر وہ کسی مسجد کے متولی تھے, انہوں نے اپنی مسجد کے اندر وہ سسٹم رائج کر دیا میرے کہے بغیر ہی. انہوں نے کہا بھی کل سے امام صاحب نماز رفع الاجدین سے پڑھائیں گے, سختوں کے ساتھ پڑھائیں گے, ادروائز چھٹی کریں. تو میں نے تو نہیں کسی کو کہا کہ ایسا کریں. ہاں ہمیں بعد میں آگے وہ بتاتے ہیں کہ جی ہم نے تو اپنی مسجد کے اندر یہ سارا کام کر دیا. یہ ہے تبدیلی. یہ کوئی کروا کے بتائے. اس طرح ممی ڈیڈی قسم کی جو وی لاگس, ممی ڈیڈی قسم کی تنظیمیں, ممی ڈیڈی قسم کی گفتگو کرنا, یہ گفتگو کرنے سے اگر اقامت دین ہوتی ہے نا تو گفتگو کرنے والے آئے دنیا سے چلے گئے, دنیا ادھر کی ادھر ہی کھڑی ہے. آج دنیا نے کون سا اتنا بڑا فتنہ دیکھ لیا ہے کہ دنیا کی کوئی مسجد نہیں جہاں آگ نہ لگی ہوئی ہو. مجھے بتائیں, جائیں کسی بھی مسجد میں چلے جائیں دنیا کی اور جا کے میرا نام لے دیں, 4-5 گالیاں دینے والے آپ کو مل جائیں گے, 2-4 اسٹوڈنٹ مل جائیں گے. پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا. کیا ہو گیا؟ دنیا میں تبدیلی آئی ہے, تو یہ آپ انشاءاللہ تبدیلی دیکھیں گے. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. الف لام میم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اے اللہ, جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا
ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول منظور فرما۔ جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی، پوری امت کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما، خصوص بالخصوص کشمیر، انڈیا، چائنا، فلسطین، افغانستان، یمن، عراق، شام میں جہاں جہاں مسلمان کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، پاکستان میں بھی جو تکلیف کی زندگی گزار رہے ہیں، غیب سے ان کی عزت، آبرو، جان و مال کی حفاظت فرما۔ حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما۔ کئی بیماروں کی شفا کے لیے اللہ کہا گیا، دنیا میں جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں انہیں شفا کلی عطا فرما۔ حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ ہم سب کو اپنی موت سے پہلے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی سچی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔